رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ملک ممتاز قاری جناب قاری اسامہ رحمانی صاحب سورہ عصر کی تلاوت کر کے ہم سب کے دلوں کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عصر کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔
ایک بار پھر ناظرین، شہری کی خصوصی براہ راست نشریات میں پی ٹی وی ہوم کے اس پلیٹ فارم سے 2026 سال ہے اور 1447 ہجری میں میں حاضر خدمت ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا 5واں روزہ اللہ کے حکم سے اختیار کریں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ جو ہے ناظرین وہ اپنے وسط میں آن کھڑا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار نے جب ہمیں زندگی دے دی اور یہ توفیق دے دی ہے کہ ہم رمضان میں کچھ عبادتیں کر پا رہے ہیں، بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ لیکن ناظرین، یہاں گفتگو میں ایک پاز دے کے میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا سا اپنے ذہنوں کو پاز دیں اور ایک لمحے رک کے ذرا سا ایک سیلف انالیسس کرتے ہیں، ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ ہم سب مل کے کریں۔ ہم سب گناہ گار، ہم سب سیاہ کار، ہم سب کو میرا خیال ہے کہ اپنا اپنا سیلف انالیسس کرنے کی بھی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہم سب کو ایک مرر کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے یہ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ بالکل درست ڈائریکشن ہے، یا ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا غلط سمت میں خدا نخواستہ جا رہے ہیں۔ یعنی ایک لمحے اپنے آپ کو دیجیے اور کچھ لمحے دینے کے بعد یہ محسوس کیجیے کہ جو کام اس وقت ہم کر رہے ہیں روزے کے نام پہ، کیا وہ بالکل درست ڈائریکشن میں؟ اگر درست ڈائریکشن میں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ ڈائریکشن غلط ہو گئی ہے تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ڈائریکشن کو دوبارہ صحیح کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ کیا ہے؟ روزہ ڈھال ہے۔ آج پوری دنیا میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بڑا چرچا ہے ناظرین، یعنی دنیا میں ہر جگہ پہ آپ دیکھیے ایک ہی بات ہو رہی ہے صاحب کہ ہمیں کم و بیش 16 گھنٹے کا روزہ رکھنا چاہیے، یعنی فاسٹنگ کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو ہماری باڈی ہے وہ ڈی ٹاکسیفائی ہو جائے۔ ہمارے اندر جو سیلز ہیں، مختلف جو خلیات ہیں، یہ خلیات اگر مثال کے طور پہ مردہ ہو گئے تو وہ خارج ہو جائیں، اگر وہ کمزور ہو گئے تو وہ ریسیٹ ہو جائیں، اگر مثال کے طور پہ ان خلیوں کے اندر کوئی نقص آ گیا ہے تو وہ ریپیئر ہو جائیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک اوور آلنگ کا سسٹم ہے جس کو پرووک کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ اس فاسٹنگ کے ذریعے سے آپ اپنی باڈی کو اوور آل کر سکتے ہیں۔ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ جیسا ہماری جو یہ مشینری ہے نا اندر کی ناظرین، اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک کمرہ ہے، ایک بند کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر مختلف قسم کے فرنیچرز پڑے ہوئے ہیں، آپ اندر داخل ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ جو ٹوٹا ہوا فرنیچر ہے اس کو ہمیں ڈسکارڈ کر دینا چاہیے، ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، آبسلیٹ ہو گیا، اسے نکال دینا چاہیے۔ لیکن کچھ فرنیچر ایسا ہے جو ریپیئر ہو سکتا ہے، اس کو ریپیئر کر لینا چاہیے، اور کچھ جو ہے اس کو بوسٹر کی ضرورت ہے تو اسے ہم بوسٹر دے دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس پورے روم کو ہم بہتر کر لیں۔ اسی طرح سے جو ہماری باڈی کا روم ہے نا ناظرین، یہ بنیادی طور پہ اوور آلنگ مانگتا ہے، اور آج سائنس اس بات پہ پہنچ چکی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر کے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اپنی باڈی کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں ناظرین، میں پڑھ کے حیران ہوا، لیکن مجھے بس تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ کتنی کجی ہے بنیادی طور پہ ان تمام لوگوں میں جو مسلمانوں کی اصل سے بہت کچھ ڈرائیو تو کرتے ہیں لیکن اس کا کریڈٹ وہ اسلام کو دینا نہیں چاہتے۔ اور اس میں سے ایک بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 2016 میں ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ ایک جاپنیز سائنٹسٹ کو آٹوفیجی کے نام پہ، یعنی جو آٹوفیجی کا ایک میکانزم آپ کی باڈی کے اندر موجود ہے نا، یہ میکانزم کام کس طرح کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میکانزم اس طرح کام کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خودکار میکانزم آپ کی باڈی کے اندر رکھا ہے۔ جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں، یعنی وہ فاسٹنگ جب 12 سے 14 گھنٹے، 14 سے 16 گھنٹے پہ جاتی ہے، تو یہ آٹوفیجی میکانزم جو ہے وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنے آپ کے ڈیڈ سیلز ہیں ان کو وہ خارج کرتا ہے، جو سیلز کمزور ہو جاتے ہیں ان کو وہ طاقتور کرتا ہے، جن سیلز کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ریپیئر کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کی پوری باڈی جو ہے اندر سے ڈی ٹاکسیفائی ہونا شروع ہوتی ہے، اور جتنا بھی نظام ہے اندر کا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسی آٹوفیجی میکانزم کے تحت جو ہے بالکل درست کر دیا کرتا ہے۔ تو اس شخص کو، وہ جو جاپنیز سائنٹسٹ ہے، اس نے ریسرچ کی، اس ریسرچ کے بدلے میں اس کو 2016 میں نوبیل پرائز دیا گیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ کاش وہ یہ بات کہہ دیتا کہ میں نے اس کنسپٹ کو لیا کہاں سے، یعنی یہ جو آٹوفیجی سسٹم ہے، یہ جو میکانزم ہے، یہ سوال اس کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے تھا کہ یہ سسٹم، یہ میکانزم دیا کس نے ہے؟ تو یقیناً اس کو یہ کہنا پڑتا ہے یہ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی باڈی میں بائی ڈیفالٹ لگایا ہوا ہے کہ جب وہ فاسٹنگ کرتا ہے اور 12 سے 14 اور 14 سے 16 گھنٹے پہ جاتا ہے تو یہ آٹوفیجی میکانزم جو ہے مکمل طور پہ آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو جایا کرتا ہے اور انسان کی باڈی کو اندر سے ری شیپ کر دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو فیکٹری ہے اس کو وہ ری سیٹ کر دیا کرتا ہے۔ اور کاش وہ یہ بات کہہ دیتا کہ 1450 برس پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پروفٹ ہیں، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے جو پروفٹ ہیں انہوں نے تنبیہن یہ کہا تھا کہ تم پر فرض کیے گئے یہ روزے، لہٰذا ان کو اختیار کرنا ہے ہر مہینے اور اس کو تم نے لے کے چلنا ہے۔ کاش وہ یہ بات کر دیتا، لیکن اس نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی ناظرین، لیکن بہرحال اس نے نہیں کی۔ ہمیں جو سمجھنا ہے، ہمارے لیے جو سمجھنے کی بات ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ دیکھیے یہ جو آٹوفیجی میکینزم ہے نا، یہ کام ہی اس وقت کرتا ہے کہ جب آپ روزے کو اس کی روح کے مطابق رکھیں۔ مثال کے طور پہ اب آپ شہری جو ہے بڑی لیوش کر رہے ہیں، افطار آپ بڑی لیوش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے جسم میں جو ہے اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں، تو اثرات آپ کو نظر نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ اس انداز سے روزہ اختیار نہ کریں جس انداز سے روزہ اختیار کرنے کا حق ہے۔ کیونکہ یہ ڈھال جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا، یہ بڑے وسیع معنی اور مفاہیم میں، یعنی ایک طرف تو یہ آپ کے جسم کے لیے بھی ڈھال ہے اور دوسری طرف یہ روزہ آپ کی روح کے لیے بھی ڈھال ہے۔ جسم کے لیے ڈھال اس وقت بنے گا جب روزہ اس انداز سے ہم اختیار کریں گے، کیونکہ سرکار علیہ السلام کے رب نے سورہ آراف کی 31ویں آیت میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تم کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھانے پینے میں زیادتی کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے صاحب کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں وہ فوائد ہمارے جسم کو نہیں ملتے جو ملنے چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات، یہ آپ کی روح کے لیے بھی تو ڈھال ہے نا صاحب، لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جو برے عمل کرتا ہے، اسے چاہیے کہ پھر وہ بھوکا پیاسا نہ رہے، وہ اپنے روزے کو جو ہے، ناظرین میں اپنے جملوں میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ اپنے روزے کو پھاڑ دیا کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پیٹ ہے نا، شکم، روزہ صرف اس کا ہے۔ نہیں، روزہ صرف اس کا نہیں ہے، یہاں کا تعلق تو بھوک اور پیاس سے ہے، لیکن روزہ آپ کا بنیادی طور پر اس کا بھی ہے۔ یہ جو نگاہ ہے نا، یہ نگاہ بھی جو ہے روزہ مانگتی ہے۔ یہ جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ یہ ہاتھ بھی آپ کے روزہ مانگتے ہیں۔ یہ جو آپ کی زبان ہے، اس زبان کا بھی روزہ ہے۔ یہ جو آپ کے کان ہے جس سے آپ سنتے ہیں، اس کا بھی روزہ ہے۔ یہ جو آپ چلتے ہیں اپنے قدموں سے، اس کا بھی بنیادی طور پہ روزہ ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، یہ جو آپ کے خیالات ہیں نا، اندر خیالات جو کہیں لا شعور میں، کہیں شعور میں، کہیں تحت شعور میں موجود ہیں، ان خیالات کا بھی روزہ ہے۔ یعنی غرض میں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیا، یہ تو ایک پہلو ہوا جو جسمانی طور پہ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن دوسرا اس کا بہت بڑا پہلو، عظیم ترین پہلو جو مقصد ہے، کیونکہ لعلکم تتقون کی جو فلسفی ہے نا، وہ یہی ہے ناظرین کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پہ ہر اس عمل سے روک دیں جس عمل کے رکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے صاحب کہ آج ہم روزہ تو رکھتے ہیں، سوری ٹو سے، اللہ ماشاء اللہ، جو لوگ روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ڈھال جسمانی بھی ہے، یہ ڈھال روحانی بھی ہے، تو وہ اللہ سے ڈرتے ڈرتے صرف اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے، بلکہ اپنے پورے وجود کو، اپنی روح کو جو ہے اس بات پر لے آتے ہیں کہ وہ اس ٹریک پہ چلے جس ٹریک پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے کا فرمایا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم وہاں ہوتی ہے کہ جب آپ رات کی تاریکیوں کے اندر اپنے موبائل فون کو لے کر آپ ایسے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی نفس کو تسکین دے رہے ہوتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اپنی ڈھال کو پھاڑ رہے ہیں۔ جب آپ وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جس گفتگو سے آپ کسی کو زج کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، آپ فحش مناظر پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس ڈھال کو پھاڑ رہے ہوتے ہیں جو ڈھال آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی ہوتی ہے۔ جب آپ کاروبار میں بیٹھ کے کاروبار جو ہے اس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز آپ ختم کر دیتے ہیں، تو جس ہاتھ سے آپ حرام مال لے رہے ہوتے ہیں، آپ بنیادی طور پر اس ڈھال کو پھاڑ رہے ہوتے ہیں جس ڈھال کو قائم رکھنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ جب آپ کسی سرکاری عہدے پر بیٹھ کے خدا نہ خواستہ کسی ایسی فائل کو موو کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے یوں کہیے کہ اپنا رشوت جو ہے وہ کمیشن میں منتقل ہو کے آپ کو مل جایا کرتی ہے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ روزے سے تو بظاہر ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ روزے سے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس ڈھال کو پھاڑ دیا ہے۔ لہذا ایک آٹوفیجی میکینزم اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں دیا ہے جو آٹومیٹکلی آپ کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے، یعنی جتنے بھی زہر آلود مادے ہیں آپ کے جسم سے نکالتا ہے۔ ایک آٹوفیجی میکینزم آپ کو اپنی روح پر لگانا ہوگا جو ہر وقت آٹو پر لگا رہے، یعنی جس وقت کوئی حرام کام آپ کی نگاہ کے سامنے آ جائے فوراً آپ اپنی نگاہوں کو پلٹا دیں کہ نہیں میں روزے سے ہوں۔ جس وقت آپ کو کوئی غصہ آ جائے فوراً آپ اپنے اوپر کنٹرول کر لیں، برداشت کر لیں، نہیں میں غصے سے ہوں۔ وہ آٹوفیجی میکینزم جو ہے ناظرین، وہ آپ کی روح کو اس طرح سے چلائے کہ جس وقت آپ کے پاس کوئی رشوت کا مال لے کے آئے آپ کہیں نہیں
میں رشوت کا مال نہیں لوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں. اس وقت جس وقت کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو فوراً اس کو روک دیں, کیونکہ وہ میکینزم آپ کے اندر ایکٹیو ہے. آپ نے فوراً کہنا نہیں میرے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو اس لیے کہ میں روزے سے ہوں. جس وقت کوئی آپ کو غصہ دلائے سڑک پہ کھڑے ہو کر اور سگنل کراس کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے, آپ فوراً اس کو کہہ دیں کہ نہیں, کیونکہ میرا جو آٹوفیجی میکینزم ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے. اس نے مجھے بتلا دیا ہے کہ مجھے اس وقت غصہ نہیں کرنا کیونکہ میں روزے سے ہوں, خدا نخواستہ میں اپنی ڈھال کو نہ پھاڑ دوں. اور ذہن میں رکھیے, اور آگے کی بات کرنے جا رہا ہوں, کہ وہ جو خلوت کے لمحات ہیں جس میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, یعنی ان خلوات کے لمحات میں ہم پانی چھوڑ دیتے ہیں, کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. بھائی رب یہ تو دیکھ رہا ہے کہ تو کھا نہیں رہا, رب یہ بھی دیکھ رہا ہے تو پی نہیں رہا, تو کیا رب یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو اپنے موبائل میں کیا کر رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, واٹس ایپ پہ کس کے ساتھ لگا ہوا ہے, کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ جب یہ یقین ہے کہ رب مجھے کھاتا پیتا دیکھ رہا ہے, میں کھا پی نہیں سکتا, تو رب یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں حریری پردوں کے پیچھے خلوت کے اندر کیا کر رہا ہوں. لہٰذا وہ جو آٹوفیجی میکینزم ہے وہ اپنی روح پر بھی لگائیے, صرف جسم پر نہ لگا رہنے دیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ روزے کا لطف کیا ہے اور روزے کا مزہ کیا ہے. روزہ وہ ڈھال ہے صاحب جس کو اگر ہم نے سمجھ لیا نا, یقین مانیے یہ آپ کے جسم کو تو بہت صحت مند کر دیتا ہے, پورے سال کی اوور آلنگ ہے, لیکن اگر ایک مرتبہ اس سسٹم کو آپ نے, اس میکینزم کو اپنی روح پر آپ نے ایکٹیویٹ کر دیا, پھر دیکھیے صاحب آپ کی دنیا کیسی بنتی ہے اور انشاءاللہ آپ کی آخرت بھی کیسی بنے گی. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں. قصیدہ بردہ شریف یقیناً خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں, ملک کے دونوں ہی ممتاز شناخت ہیں. پہلی شخصیت محترم جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب, اور دوسری شخصیت محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں کو خوش آمدید. السلام علیکم. آئیے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إني اتخذت نصيح شيبي في عذن. إني اتخذت نصيح شيبي في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن مراتب سوء ما تعرض. فإن جهلها بنذير الشيب والهرم. نفسی امارانی میرے جہل سے اپنے مگر. نفسی امارانی میرے جہل سے اپنے مگر. کی نہ عبرت کچھ بھی حاصل کیا اس نے ستم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها. كسر شهواتها. إن
ما يقوي شهوتنا نفس کی خواہش گناہوں سے نہیں ہوتی فرار نفس کی خواہش گناہوں سے نہیں ہوتی فرار سیر کھانے سے نہیں ہوتا حریصوں کا شکم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہیں. 1447 ہجری سن 2026 پی ٹی وی ہوم ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال. اور اس وقت ناظرین آپ موجود ہیں ہمارے کچن کے اس پورشن میں جہاں پہ ہم رمضان کے پکوان بناتے ہیں اور روز ماشاءاللہ منزہ بہت ہی کمال قسم کی ریسیپیز آپ کو بتاتی ہیں. لیکن بس ان سے ایک شکوہ صرف جنریشن زی کو جو ہے وہ سب کھلا رہی ہیں. یہ ہم جیسے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ نہیں بنا رہی. اچھا آج بن آلو کے پراٹھے بنا رہے ہیں. پہلے تو آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. ہاں جی کیا بنا رہی بتائیے. آلو کے پراٹھے بن رہے ہیں آج. آلو کے پراٹھے بتائیے. تو اس کے لیے میرے پاس یہاں پہ موجود ہے آلو جن کو میں نے ابال لیا تھا اور اب ان کو بس صرف میش کرنا ہے. جب تک میں اس کو میش کر رہی ہوں میں اس کے ساتھ بتاتی جاتی ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا انگریڈینٹس ایڈ ہو رہے ہیں. اس کے اندر نمک ایڈ ہوگا سب سے پہلے تو, پھر اس کے بعد دھنیا پاؤڈر ایڈ ہوگا, تھوڑا سا بھنا ہوا زیرہ ہے وہ ایڈ ہوگا, کٹی ہوئی لال مرچیں اس میں ایڈ ہوں گی, تھوڑی سی بلیک پیپر ایڈ ہوگا اور ساتھ ہی میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس کے اندر ایڈ کریں گے. اور پھر جو ویجیٹیبلس آ جاتی ہیں ویجیٹیبلس میں اس میں ہم ایڈ کریں گے انینس اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین چلیز موجود ہیں اور پھر اینڈ میں اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا ایڈ کر دیں گے. اور جب یہ سارا اچھی طرح سے میش ہو جائے گا مکس ہو جائے گا پھر ہم ان کو پراٹھوں کے اندر فل کریں گے اور پھر پراٹھے ہم سیک لیں گے. زبردست. تو یہ کتنی دیر کا پروسیجر ہے ٹوٹل؟ اچھا آلو اگر آپ ابال کے رکھ لیں, میرے خیال سے آلو ابلنے میں بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا. میرے خیال سے میکسیمم 10 منٹ لگتے ہیں آلو ابلنے میں اور باقی ساری چیزوں میں بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ہاں آٹا آپ پہلے سے گوندھ کے رکھ لیں پراٹھے بنانے کے لیے, اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, تھوڑا سا ریسٹ دینا پڑتا ہے. نہیں تو آپ ہمیشہ فروزن پراٹھے بھی یوز کر سکتے ہیں, اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. اور سحری کے ٹائم پہ آئی تھنک اکثر سارے گھروں میں لوگ فروزن پراٹھے لے کے رکھ بھی لیتے ہیں کہ اگر آنکھ لیٹ کھلے یا اس طرح کا کوئی ایشو ہو تو دے کین آلویز یوز دا فروزن پراٹھا. مطلب خاص طور پہ جو پراٹھوں کے شوقین ہیں یہ ریسیپی آج ان کے لیے ہے. بالکل. اچھا یہ آپ کیا پٹ آن کر رہی ہیں؟ چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے میں نے, تھوڑا سا سالٹ ایڈ کریں گے. اچھا چاٹ مسالے میں آلریڈی تھوڑا سا نمک ہوتا ہے تو میں اس لیے زیادہ سالٹ ایڈ نہیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, حسب ضرورت آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی میں یہاں پر میرے پاس کٹی ہوئی لال مرچیں ہیں یہ میں ایڈ کر رہی ہوں. دھنیا پاؤڈر آ گیا. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی میں یہاں پہ میرے پاس زیرہ ہے جو کہ میں نے بھون کے رکھ لیا تھا. اس کا اپنا ایک مہک اور ٹیسٹ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ. اوکے. تو یہ اس کے اندر ایڈ ہو گیا اور ساتھ ہی میں تھوڑی سی بلیک پیپر اس میں ایڈ کر دیں گے. اوکے ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں. صحیح. اور اب اس کو بس اچھے سے کر لیں گے مکس. یوزلی گھروں میں تو ہم لوگ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں, ابھی میرے پاس گلوز موجود نہیں ہے ورنہ میں ہاتھ سے کر لیتی. بٹ گھروں میں اکثر امی جو جب بھی بنا رہی ہوتی ہیں پراٹھے یا آلو کو کر رہی ہوتی ہیں تو دے آلویز یوز دیئر ہینڈز. اور میرے خیال سے ہاتھ سے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں پرانے وقتوں کے جو لوگ تھے نا ان کا انداز ہی بڑا ڈفرینٹ ہوتا تھا, بڑا دیسی سا, بڑا ہی سمپل ہوتا تھا. بالکل. تو آئی فیل لائک جین زی نے مشکل نہیں کر دیا زیادہ. نہیں, آئی تھنک بس وہ آسان کر دیا. ہائیجین اور اس طرح کا جو ہے وہ تھوڑا سا اور لوگوں کو نالج ہے. لیکن بٹ آئی فیل لائک جب ہاتھ دھو کے آپ اپنے ہاتھ سے کچھ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا ذائقہ. لیکن پرانے وقتوں کی جو امائیں تھیں وہ تو مطلب دیکھیں نا ہائیجین کا تو معاملہ یہ تھا کہ ان کی اولادوں کو آپ دیکھیں کیسے مطلب زبردست توانا بالکل ایک دم ہوتے تھے. بالکل.
آج مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہم نرم و نازک ہو گئے ہیں. اس میں جو ہے انینز ایڈ کر دوں گی, ساتھ ہی میں گرین چلیز ایڈ ہو جائیں گی. ہاں ٹھیک ہے, اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور بس یہ مکس ہونے کے بعد جب یہ اچھے سے ایک بیٹر بن جائے گا, فلنگ بن جائے گی, تو میں اس کو پراٹھوں کے اندر فل کر لوں گی. ٹھیک ہے, میں ایک کر کے دکھا دیتی ہوں. آئی تھنک تھوڑا سا ہرا دھنیا بھی اس کے اندر ایڈ کر ہی دیتے ہیں. اچھا جی, نائف لے لوں یہاں سے. سوری, ہرا دھنیا بھی اس کے ساتھ جائے گا. بالکل, ہرا دھنیا سے ایک فریشنس آ جائے گی. تو آئی تھنک اتنا کافی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ہرا دھنیا اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. اچھا, مسالے جو ہیں آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ نا, ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں سحری میں زیادہ اسپائسی فوڈ کھانا بھی نہیں چاہیے. بالکل, بہت ہی لائٹ سا ہونا چاہیے, تاکہ یہ کہ دن بھر ہمارا جو ہے وہ خدا نخواستہ سینہ جلے نا. بالکل, اور سکون سے گزر جائے. چلے, یہاں پہ میرے پاس پراٹھا موجود ہے. ٹھیک ہے. اس میں میں یہ جو فلنگ میں نے ریڈی کی ہے وہ اس میں رکھتے ہیں. اس کو تھوڑا سا پھیلا لیں گے. صحیح. اچھا, فلنگ بھی اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو, ہاں, کچھ لوگوں کو کم فلنگ پسند ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے کہ زیادہ بھرا بھرا سا پراٹھا ہو. ہاں, بہت سے لوگ آلو کو بہت پسند کرتے ہیں, تو کہتے ہیں فلنگ زیادہ ہونی چاہیے. بالکل. اب یہ دوسرا پراٹھا اس کے اوپر آ جائے گا اس طرح سے, اور میں اس کو سائڈس کو تھوڑا سا سیل کر لوں گی. اور یہاں پہ پین بھی ہمارا آئی تھنک تھوڑا گرم ہی ہے. میں پھر بھی ایک دفعہ اسٹوو آن کر لیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ پراٹھا تیار ہونے جا رہا ہے. اب یہ پراٹھا بالکل ریڈی ہو چکا ہے. اب بس اس کو ہم سیکیں گے. اوکے, تو بس جلدی سے سیک کے بتائیے تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ کیا بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے. بالکل بالکل, بس اس کو ریموو کر دیتی ہوں میں. ٹھیک ہو گیا. یہ بس یہاں پر آ گیا. صحیح. مشکل ترین مرحلہ جس سے منزہ اس وقت گزر رہی ہیں, پراٹھے سے پلاسٹک کو الگ کیا جا رہا ہے, اور یہ ہو گیا. اور یہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں, اب بس اس کو تھوڑا سا سیکیں گے. ہاں, اور جیسے یہ سیک جائے گا ہم اس کو فلپ کر لیں گے, اور پھر اس کے بعد اس میں آئل ایڈ کریں گے. پہلے سے آئل نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ پھر کچا رہنے کا. اچھا, اس کے جو انگریڈینٹس ہیں اس کا ذرا ایک ریکیپ دے دیجیے, کیا کیا میں آپ کو استعمال ہوا. ریکیپ دے دیتی ہوں. اس کے اندر آلو ہم نے ایڈ کیے ہیں. آلوؤں کو ہم نے بوائل کر لینا ہے اور میش کر لینا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے چاٹ مسالہ, سالٹ, زیرہ, دھنیا اور دھنیا پاؤڈر, زیرہ پاؤڈر, اور ساتھ میں بلیک پیپر اس کے اندر ایڈ ہوگا. کٹی ہوئی لال مرچیں اس میں ایڈ ہوں گی. ویجیٹیبلس میں اس میں پیاز ایڈ ہوگی, ہری مرچیں ایڈ ہوں گی, اور ہرا دھنیا ایڈ ہوگا. اور بس اس کی فلنگ ریڈی ہو جائے گی, اور پھر آپ ان کو پراٹھوں میں فل کر کے اس طرح سے سیک لیں گے. اوکے, تو بھی ایک سائڈ آلموسٹ اس کی تیار. بالکل. ہو چکی نہیں, تھوڑی سی ابھی وقت مانگتا ہے. بالکل, تھوڑا وقت مانگتا ہے. تھوڑا سا سیکیں گے اور پھر ہم اس کو فلپ کریں گے. آئی تھنک اب کر ہی لیتے ہیں. کچھ اس طرح کی شکل اس کی نکلے گی. بالکل, تھوڑا سا اور اس کو سیک لیں گے, اینڈ دین پھر اس کے اندر آئل ایڈ کریں گے, تو پھر یہ اچھا سا گولڈن براؤن سا اس کا کلر آ جائے گا. ٹھیک. اور یہ آپ کے آلو کے پراٹھے ہو جائیں گے بالکل تیار. ویسے بچے نارملی بہت پسند کرتے ہیں. بالکل. ہاں, آئی تھنک آلو کے پراٹھے ایسی چیز ہے جو نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی بہت شوق سے اس کو بنوا رہے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہمارا ہوتے ہیں. بچپن اسی طرح گزرا. آگے گھر میں آلو کے پراٹھے بناتے ہیں, مطلب اسکول جا رہے ہیں تو باکس میں جو آلو کے پراٹھے لے کے جا رہے ہیں. بالکل ہاں, یہ اسکول میں بھی کام آتے تھے نا. ہوتا یہ تھا, وہ ہم کم کھاتے تھے, دوست زیادہ کھا جاتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. بس اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے. ٹھیک. اور یہ پراٹھا ہو جائے گا ریڈی. پلیٹ بھی نکال لیتی ہوں تاکہ ہم اس کو پلیٹ میں سرو کر لیں. اب یہ بڑا آئلی قسم کا پراٹھا ہو گیا ہے. بٹ نہیں, ہم ٹشو رکھ کے اس کو آئل کو سوک کروا لیں گے. اب یہ صحیح بول رہے ہیں آپ, ویسے آئل تھوڑا سا زیادہ ڈل گیا ہے اس کے اندر. بٹ چلیں ہم ٹشو کا استعمال کر کے آئل کو کم کر لیں. چلیں, تو یہ آلموسٹ یہ شکل اس کی بن گئی ہے. آلموسٹ, جی بالکل. اب میں تھوڑا سا, اگر آپ پیچھے ہو جائیں کہ میں فلپ کروں اور تیل اڑ گیا. بس چلیں, اب آپ واپس آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں, تھوڑا سا پراٹھوں کو ٹائم لگتا ہے, بٹ دس از آلموسٹ ریڈی. مطلب انگریڈینٹس آ گئے لوگوں کے سامنے, شکل یہ بن گئی ہے.
اور یہ سحری کا پراٹھا آپ کا آلو کا تیار ہو چکا ہے. بہت شکریہ ناظرین. آپ کو لیے چلتے ہیں فوری طور پہ بلا توقف اس سیگمنٹ کی جانب جس کے آپ منتظر رہتے ہیں, یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو بتلائیں گے آپ کے مسائل کا حل. اور بتانے کے لیے موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز روحانی اسکالر محترم جناب آغا منہاج صاحب. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھوڑی ظرافت کی گنجائش ملتی ہے آج؟ ارے حضور آپ کے لیے تو گنجائش ہی گنجائش ہے. ابھی مجھ سے کسی نے پوچھا دبلا ہونے کا وظیفہ بتا دیں. ہاں تو پراٹھا کھلائیں ان کو. تو میں نے ان کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہا ایک صاحب تھے وہ ہیئر آئل بیچتے تھے تاکہ لوگوں کے نا بالوں کی گروتھ اچھی ہو جائے. خود گنجے تھے اور خود گنجے تھے. تو کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ دبلا ہونے کا وظیفہ بتا دیں تو میں اس کو کیا جواب دوں؟ صحیح بات ہے. اچھا جی, قصہ یہ ہے آغا صاحب, ایک سوال جو سب سے پہلا آیا ہوا ہے وہ ذرا ہمارے یہاں مسائل اس طرح کے بہت نظر آتے ہیں کہ لوگوں کی کمر کے مہرے جو ہیں وہ سرک جاتے ہیں اور مسائل ہو جاتے ہیں. پھر اس میں ایک جو بڑی بات جو میں محسوس کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ بس سب کو اس قابل رکھے کہ وہ سجدہ کر سکیں, سجدوں تک میں پرابلم ہو جاتی ہے. اسلام آباد سے سوال ہے, ریڑھ کی ہڈی اور کمر کے مہروں میں جو ہے وہ شدید درد رہتا ہے, کیا کیا جائے بتائیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام دیکھتے جائیے, درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر, ان کے آل و اصحاب پر پڑھتے جائیے. اور رمضان تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ گزر رہا ہے اور گزر جائے گا, لیکن ابھی تک اگر آپ نے صلاۃ التسبیح کا اہتمام نہیں کیا تو فرما لیجیے. اگر ابھی تک آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع نہیں کی تو کر لیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اپنے سحر و افطار میں ان لوگوں کو شریک نہیں کیا جن کے گھر میں روزوں کی اور رمضان کی آنے کی ابھی تک نوید نہیں ملی ہے, جن کے گھر میں ابھی دسترخوان نہیں سجے ہیں, جن کے گھروں میں راشن نہیں پہنچے ہیں, کیونکہ اس ماہ مبارک میں پاکستان ہمارا وہ ملک ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والوں میں شامل ہے. دنیا میں کہیں بھی کوئی مصیبت آ جائے, خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں خدا نہ خواستہ, تو ہم سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں, ڈونیشن کرتے ہیں. اور ہمارے الحمدللہ بڑے بڑے دسترخوان, جنید بھائی جب آپ افطار کے لیے نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ سڑکوں پہ دسترخوان لگے ہوئے ہوتے ہیں, لوگوں کے گھروں پہ راشن کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. ہماری بڑی بڑی این جی اوز ہر سال رمضان میں نہ صرف سحری کراتی ہیں, افطار کراتی ہیں, لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتی ہیں. تو ان چیزوں سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو روزہ افطار میں, سحر و افطار میں شامل رکھنا چاہیے, خاص طور پہ ان آپ کے لوگوں کو, ان لواحقین کو, ان ملازموں کو جو ہر وقت آپ کی 12 مہینے جیسے چوکیدار ہیں, جیسے آپ کے گھر کے ڈرائیور ہیں, آپ کی میڈز ہیں, آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں. اگر آپ نے ان کا ابھی تک خیال نہیں رکھا تو رکھ لیجیے. اور ہمارے جو یہ پہلے عشرے کا جو وظیفہ ہے, رب اغفر وارحم وانت خیر الرحیمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الرحیمین, کثرت کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس عشرہ رحمت کی برکتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور حاصل ہوں گی. اور یاسین شریف جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جو ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. اور جو صبح کے وقت پڑھے, فجر کے بعد پڑھے تو رات تک, اور رات کو پڑھے تو صبح تک, اس کو خاص پروٹیکشن ملتی ہے, اس کو نور عطا ہوتا ہے, اس پر خصوصی کرم ہوتا ہے. تو یاسین شریف جب عام دنوں کے اندر جب ہم صرف فرض پڑھتے ہیں تو فرض کا ثواب ملتا ہے, نفل پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب ملتا ہے. اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ کے جس کی بو, روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہو, تو اس ماہ مبارک میں, اس رمضان شریف میں اگر ہم رات کو سونے سے پہلے یا تہجد میں یا فجر سے پہلے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں اور ایک مرتبہ دن میں کسی وقت پڑھ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رمضان شریف کے اندر ہمارا جو ہے نا وہ روزہ بہت معطر رہے گا اور اس کے بڑے انشاءاللہ ہمیں فوائد ملیں گے. اچھا, اور ایک مرتبہ سورہ ملک جو کہتے ہیں حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جو عشاء کی نماز کے بعد یا رات کو جو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. فرشتے جب قبر میں اس کا عذاب دینے کے لیے خدا نہ خواستہ آتے ہیں تو پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو سورہ ملک وہاں ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی ہے, سر کی طرف سے آتے ہیں تو سورہ ملک ڈھال بن کے کھڑی ہوتی ہے. ایون یہ کہ چاروں طرف سے اگر فرشتے اس کو عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو سورہ ملک جو ہے وہ ڈھال بن کے کھڑی ہوتی ہے اور وہ فرماتی ہے, وہ کہتی ہے کہ اس کو کچھ مت کہنا کیونکہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا. تو رمضان شریف میں جب ہمارے عشرہ رحمت, عشرہ مغفرت, عشرہ نجات اور یہ خصوصی لمحات, خاص طور پہ یہ سحر و افطار میں جو دعاؤں کی قبولیت کے جو لمحات ہیں, اس میں اگر ہم ان چیزوں کی پابندی کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب آتے ہیں جی, ریڑھ کی ہڈی ہے یا کمر کے مورے ہیں, آپ کی اسپائنل کارڈ ہے, L4 L5 ہے, یا سروائکل, یہ جو پیچھے گردن کے مورے ہوتے ہیں یہ C سے سروائکل سے C4 C5 ہیں یا L4 L5 ہیں, C3 C4 ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے یہ مورے کمزور ہو چکے ہیں, ٹوٹ چکے ہیں, اس میں گیپ آ چکا ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو دوائیں تجویز کی, آپ نے دوائیں کھائیں, آپ نے پین کلرز کو استعمال کیا اور اس سے آپ کو کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا, پھر آپ نے اپنی کمر کے اوپر لیمبو سیکرل سپورٹ جو بیلٹ ہوتی ہے اس کو باندھ کے رکھا, اس سے بھی آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا, آپ نے لیمبو سیکرل سپورٹ بیلٹ کے علاوہ
آپ نے اس کی MRI کرائی, آپ نے وزن اٹھانے کہتے ہیں نا جس کی کمر کے موہروں میں پرابلم ہو, اس کو ایک دم زمین کے اوپر بیٹھ کر کوئی چیز نہیں اٹھانی چاہیے, اس کو زیادہ وزن نہیں اٹھانا چاہیے. یہ سارے کام آپ کر چکے, سارے آرتھوپیڈکس کو, نیورو سرجنس کو, نیورولوجسٹ کو دکھا چکے, اور اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اس کی جو پین کلرز ہوتی ہیں, ڈاکٹر تو آپ کو پین کلرز بھی دیتے ہیں, وہ پین کلرز سے آپ کو وقتی طور پہ آرام اور ریلیف تو ضرور مل جاتا ہے, لیکن اس سے آپ کو جو پرماننٹ جو فائدہ ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ پھر آپ کے گردوں کے اوپر, کڈنیز کے اوپر اثر کرتی ہیں. جب خدا نہ خواستہ کڈنیز خرابی کی طرف چلی جاتی ہیں تو یہ جو مرض ہے نا کمر کے موہروں کا درد, یہ بڑا چھوٹا سا, بڑا مائنر سا, بڑا مائنیوٹ سا محسوس ہونے لگتا ہے. اور ایک بڑے کام کی بات کہ ڈاکٹرز پھر سرجری کو اگر سجیسٹ کر دیتے تو لوگ سرجری سے بہت دور چلے جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں سرجری بالکل نہیں کرانی. اب تو سرجری L4 L5 کی, کمر کے موہروں کی بہت آسان ہو گئی ہے. لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان معاملات سے بالکل بچا کر رکھے. میں آپ کو انشاءاللہ وظیفہ بھی دوں گا, لیکن میں آپ کو ایک پھکی بتاتا ہوں جس کو صفوف کہتے ہیں, جس کو آرگینک ہوتی ہے. جب آپ کسی ہربلسٹ کی, کسی پنسار کی دکان پہ جاتے ہیں تو اس سے موسلی سفید مانگیے, موسلی سفید موسلی. یہ بہت مہنگا نسخہ ہے. عام طور پہ جو پنسار کی دکانوں پہ جو اشیاء ملتی ہیں اس میں یہ سب سے زیادہ مہنگا ہے. یہ تقریباً 3 یا 3,500 روپے پاؤ ہے. اور یہ اگر مثال کے طور پہ 1 پاؤ لے لیا جائے اور روزانہ 1 ٹی اسپون اس کا گرم دودھ میں ملا کر استعمال کیا جائے, لیکن دودھ کے استعمال سے پہلے آپ کو یہ ضرور میک شور کرنا پڑے گا کہیں آپ کو کولیسٹرول کا پرابلم نہ ہو, فیٹس کا پرابلم نہ ہو, کہیں آپ اس کو ٹھیک کرنے جائیں اور کوئی چیز خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے. تو موسلی سفید جو ہے اس کو اصل جو موسلی سفید ہے وہ اگر آپ لے لیں اور لے کے اس کو اچھی طرح پسوا لیں, پسوانے کے بعد اس کو آدھا پاؤ یا 1 پاؤ گھر پہ لا کے رکھ لیں, اور روزانہ اس کو ٹی اسپون روزانہ صبح نہاربو گرم دودھ کے ساتھ اچھی طرح ملا کر اس کو پینا شروع کریں. تو آہستہ آہستہ یہ ایک پین کلر ہے. آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں گے, رفتہ رفتہ یہ دیکھیں گے, گریجولی آپ اس کو محسوس کریں گے کہ آپ کا ایک تو پین کم ہونا شروع ہوگا, دوسرا آپ کی بونز بڑی مضبوط ہونی شروع ہوں گی, آپ کے اندر خدا نہ خواستہ آرتھرائٹس کا جو پرابلم ہے, آسٹیوپینا, آسٹیوپروسس کے پرابلمس بھی آپ کے سالو ہو جائیں گے. اب آتے ہیں انشاءاللہ اس وظیفے کی طرف. یا غنی ہو یا سلام ہو یا اللہ ہو, یا غنی ہو یا سلام ہو یا اللہ ہو, یا غنی ہو یا سلام ہو یا اللہ ہو. یہ پڑھیں ہر نماز کے بعد 100 دفعہ, اور زمزم کے اوپر دم کریں اور اس کو پی لیں. انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فاقہ ہو جائے گا. اور ایک جو میں وظیفہ اکثر و بیشتر دیتا ہوں وہ یہ ہے, اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. یہ ہم نے زیتون کا تیل, جو زیتون کا تیل ایک تو پینے والا ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے زیتون کا تیل جس سے ہم مالش کرتے ہیں, مساج کرتے ہیں. یہ وظیفہ 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے دم کریں اور بڑے ہلکے ہاتھ سے اگر اس کا مساج کریں انشاءاللہ. اور کہتے ہیں اس کا گرم, اگر تھوڑا سا زیتون کا تیل گرم کر کے, ہلکا سا نیم گرم کر کے بھی اگر اسپائنل کارڈ پر, سروائکل پر, کمر اور گردن کے موہروں پر, یا اپنے گھٹنوں پر, جس جگہ آپ کی باڈی میں درد ہو اس جگہ پہ یہ 100 مرتبہ وظیفہ پڑھ کے اس کا مساج کریں تو انشاءاللہ ہڈیوں کی بیماری سے, سروائکل پرابلم سے, اور یہ کمر کے موہروں کی شکایت, اسپائنل کارڈ میں آپ کو ایسی تبدیلی محسوس ہوگی. کیونکہ دیکھیں دنیاوی سارے معاملات سے ہم کبھی نہیں روکتے کہ آپ نیورولوجسٹ کے پاس نہ جائیں, نیورو سرجن کے پاس نہ جائیں, آرتھوپیڈک ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں, MRI نہ کرائیں, ڈیسکا اسکین نہ کرائیں, CT اسکین نہ کرائیں, ایکس ریز نہ کرائیں. یہ سارے کام آپ کریں, لیکن اگر جب آپ اس کے ساتھ یہ کام شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت ہے, اس سے چیزیں بہت جلدی ریورس ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور یہ جو وظیفہ آپ نے فرمایا یہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا تھا کہ مطلب انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے جسم میں بڑا درد رہتا ہے, آپ نے فرمایا تھا یہ جو ہے یہ دم کیا کرو. کیا کمال بات ہے ماشاءاللہ. دوسرا جو سوال ہے وہ بڑا ریلیونٹ اور اس اعتبار سے بڑا اہم ہے. میرا خیال ہے آج کم و بیش ہر گھر کا مسئلہ یہ ہے کہ اولادیں نافرمان ہیں, ماں باپ روتے رہتے ہیں, پیٹتے رہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن اولادیں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں. کراچی سے سوال ہے, اولاد نافرمان ہے, کیا کیا جائے, کیا وظیفہ؟ دیکھیں اولادیں ایک دم نافرمان نہیں ہوتی. وہ کون سا شعر ہے, حادثہ, ہاں, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا نا. یہ بچہ جب شروع میں بگڑنا شروع ہوتا ہے نا تو اس وقت ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جب وہ سب سے پہلے تو یہ ہمیں اس کو نماز کی طرف لانا چاہیے. کہتے ہیں جب بچہ, حدیث مبارکہ کا مفہوم کے مطابق جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو, نماز کی عادت ڈالو, اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس پہ سختی کرو. اس کو مار بھی سکتے ہیں, اس کو سختی بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں بچے نماز نہیں پڑھتے, ہم اپنے بچوں کو نماز نہیں پڑھاتے, ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کراتے, ہم اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے کے نہیں جاتے, ہم اپنے مسجدوں کے بچوں کے وضو صحیح نہیں کراتے, ان کے غسل صحیح نہیں کراتے, ان کو ہم دین سے دور رکھتے ہیں اور ان کو دنیاوی تعلیم سے قریب رکھتے ہیں. دیکھو دنیاوی تعلیم سے قریب رکھنا بہت اچھی بات ہے,
مگر جو ان کی بیسکس ہیں، ان کی جو بیسک بنیادی ان کی ضرورتیں ہیں، ان کو پنجگانہ نماز کی پابندی ہے، ان کا وضو صحیح کرانا ہے، ان کا غسل ٹھیک کرانا ہے، جب یہ چیزیں آپ کے بچے اس دین کے اوپر نہیں چلیں گے تو پھر وہ دنیا کے اوپر چلیں گے. اور آج کل تو ہم اتنی بڑی پرابلم کے اندر آئے ہوئے کہ ہر ماں اپنے بچوں کو پہلے سنبھالتی تھی، اب وہ ان کے ہاتھوں میں ٹیبلٹ دے دیتی ہے، ان کے ہاتھوں میں موبائل فون دے دیتی ہے، ان کے ہاتھ میں وہ جوائے اسٹک دے کے گیم آن کر دیتی ہے، اور وہ بچے سارا دن اسی طرح گیمز کھیلتے رہتے ہیں. پہلے بچے اپنے ماں باپ کے قریب رہتے تھے، اپنے بہن بھائیوں کے قریب رہتے تھے، اب وہ گلی محلوں میں کہاں کس طرف نکل پڑتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بچے کب ہماری ناک کے نیچے، ہماری آنکھوں کے نیچے، ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب وہ بگڑ جاتے ہیں، کوئی بلاسٹ ہوتا ہے، تب جا کے ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا. تو اس کو مارنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، اس سے بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا. اس کو پیار سے، محبت سے کاؤنسلنگ کر کے، اس کے جو اچھے دوستوں کی اس کو صحبت دلائیں، اچھے دوستوں کے ذریعے اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو اچھی طرح پازیٹیو باتوں میں موٹیویٹ کریں. ہر نماز کے بعد اس کو سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اس کی نظر اتاریں، اس کو محبت سے لے کے چلیں. خاندان میں جو اس کے چچا، اس کے ماموں، اس کے جو کزنز ہیں، ان کے ساتھ مل کے اس کو اجتماعی طور پہ دیکھیں. ہر کام اکیلے نہیں کر سکتے آپ کو ایک بچے کو راہ راست پہ لانا ہے تو ایک نسل کو راہ راست پہ لانا ہے. اور اس کے لیے ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. سورہ بقرہ آپ جب الف لام میم پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 5 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. 111 مرتبہ جب بچہ سو چکا ہو، سو جائے، تو اس کے قریب جا کے بیٹھیں، ماں بیٹھے یا باپ بیٹھے، اور یہ 111 مرتبہ پڑھیں اور اس کے سر کے اوپر دم کریں، اس کے اوپر دم کریں، تو انشاءاللہ وہ آپ کا فرما بردار ہوگا، تابع ہوگا، اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، جو یہ بات ابھی آغا صاحب فرما رہے تھے نا، بڑی اہم ترین بات ہے، بہت اہم ترین، اور اس کو تو سمجھ لیجئے کہ حرز جاں بنا لیجئے. پہلے کے وقتوں میں ہم دیکھتے تھے کہ نانی ہیں، نانا ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، اماں ابا ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، مامی ہیں، خالہ ہیں، خالو ہیں، ان کا لمس ہوتا تھا، ان کی سرپرستی ہوتی تھی، وہ رشتے ہم وہاں دیکھتے تھے. آج مصیبت یہ ہو گئی ہے، فیس بک کو ہم نے اپنا دادا بنا لیا ہے، انسٹاگرام کو ہم نے اپنا نانی بنا لیا ہے، ہم ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے اپنی خالہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکل گیا ہے کہ ہمارے سارے رشتے جو ہیں ان ایپس کے اندر منتقل ہو کے رہ گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے اصل رشتے ہیں. رشتے وہی ہیں جو رشتے ہیں. ان رشتوں کے سائے میں جب اولاد پلتی ہے نا، تو پھر وہ آپ کے سامنے سر جھکا کے رہتی ہے، کبھی سر نہیں اٹھاتی. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کے انشاءاللہ علم کے موتی سمیٹیں گے. علماء کرام موجود ہوں گے اور آج آپ کو بتلائیں گے صاحب کہ ہمیں اپنے روزے کی محافظت کس انداز سے کرنی ہے. لوٹ کے واپس آتے ہیں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات پی ٹی وی ہوم پر آپ دیکھ رہے ہیں. 1447 ہجری سن 2026، اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال. بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ صاحب آپ اسکرین پہ رکے رہیں. ویسے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، لیکن رکے اس لیے رہیں کہ یہ روزہ صرف فاقے کا نام نہیں ہے، بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. اس کے بہت سے مقاصد ہیں جس پر انشاءاللہ آج علم کے موتی ہم جید علماء کرام سے سمجھیں گے. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہر دل عزیز، بہت ہی کمال گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی ابو محمد صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تیسری شخصیت بہت ہی کمال گفتگو کرتی ہیں، معروف اسکالر ہیں، محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ. آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم. اور چوتھی شخصیت میرے بھائی کمال نات خاں ماشاءاللہ، جناب قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. اس سے قبل کہ میں بات کا آغاز کروں ناظرین، میں چاہوں گا دنیا میں آپ جہاں جہاں بستے ہیں، میں 10 بستہ آپ سے گزارش کروں گا. میرے انتہائی قابل احترام، میرے بالکل، اب میں وہی بات، مجھے عمر کا نہیں پتہ کہ میں عمر میں بڑا یا یہ عمر میں بڑے، لیکن مرتبے میں بہت بڑے ہیں. مفتی ابو محمد صاحب کے والد گرامی بس کچھ عرصے پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے. ان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا. 1 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر درود پاک پڑھ کے ان کو ایصال کیجیے گا، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر ان کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اچھا، میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب آپ سے، اور آغاز یوں کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ آپ کا شعبہ صرف یہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا ایک شعبہ ہمیں پتہ ہے وہ ہے حکمت کا. اچھا، یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا جو تصور آ گیا ہے اس وقت، کہ جس میں 16 گھنٹے کی آپ فاسٹنگ کریں، پورا ویسٹرن ورلڈ آج اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. اوریجن تو
میرا قرآن ہے، اوریجن تو میرے اللہ کی طرف سے، اوریجن تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی میں نے انٹرو میں ایک حوالہ دیا، یہ جو آٹوفیجی میکینزم آپ کی باڈی کے اندر ہے، جس پر ایک جاپنیز سائنٹسٹ نے ریسرچ کی تو 2016 میں اس کو نوبیل ایوارڈ جو ہے وہ دے دیا گیا. بابا یہ بتا دیتے نا کہ اوریجن میں ہمارا ہے بنیادی طور پہ نا. یہ جو میکینزم ہے جس میں ڈیڈ سیلز جو ہے وہ جب آپ فاسٹنگ میں رہتے ہیں 16 گھنٹے تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ میکینزم تیز ہوتا ہے تو آپ کے ڈیڈ سیلز ختم ہو جاتے ہیں، کمزور سیلز کو مضبوط کر دیتا ہے، ریپلیس کر دیتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کی باڈی کو اندر سے اس کی فیکٹری کو ریسیٹ کر دیتا ہے. تو یہ جو آٹوفیجی سسٹم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور فاسٹنگ کے ذریعے سے یہ میکینزم ایکٹیو ہوتا ہے، اس پہ ذرا حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو بتائیں کہ کیسے جو ہے وہ روزے کو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوموا تصحوا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے. روزہ رکھنے کے فوائد بحیثیت ایک حکیم میں دیکھتا ہوں تو انسانی معدہ جو میٹابولزم ہوتا ہے وہ انتہائی اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور جو فاضل مادے ہوتے ہیں جو کبھی السر میں اور کبھی آگے جا کے وہ معدے کے کینسر کو ڈیولپ کرتے ہیں، وہ مادے ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ڈی ٹاکسیفائی کر دیتا ہے. جی بالکل صحیح. سب سے دوسرا بہترین چیز یہ ہوتی ہے جو آپ سن رہے ہیں اکثر پاکستان کے اندر فیٹی لیور ہو جاتا ہے، جگر کے ارد گرد جو ہے فاضل چربی جمع ہو جاتی ہے. جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیلوریز صبح استعمال کرتے تھے، میں نے بحیثیت حکیم ریسرچ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر بتائے ہوئے طریقے اور سنت کے مطابق اگر کیلوریز آپ استعمال کریں گے، آپ ایک تو سدا بار جوان بھی رہیں گے، سبحان اللہ. آپ کا معدہ آئلنگ ہو جائے گی، جسے ہم کہتے ہیں نا کسی گاڑی انجن اوور آل ہو جائے گا، بعد انجن اوور آل جو ہے نا ریسیٹ ہو جائے گی، بڑا زبردست استعمال کیا. فیکٹری ریسیٹ ہو جائے گی. یہ کہیں ہاں اچھا، آپ کی کہیں پھنسے مجھ سے پوچھ لیا کریں، بتا دوں گا. فاضل چربی جو آپ کے ارد گرد ہوتی ہے فیٹی لیور، وہ ختم ہو جاتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بخارات جب معدے کے بن رہے ہوتے ہیں تو وہ دماغ کی طرف جاتے ہیں. جب وہ دماغ کی طرف جاتے ہیں تو اس سے آپ کو تبخیر معدہ ہوتا ہے. تبخیر معدہ کی صورت میں آپ کو انزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جب آپ نبی السلام کے بتائے ہوئے طریقہ کیا تھا، آپ نبی السلام 3، 5 یا 7 کھجور استعمال کرتے تھے، اور آپ 1 کٹورا دودھ کا استعمال کرتے تھے یا پانی استعمال کرتے تھے. اچھا مزے کی بات یہ کہ اگر آپ ریسرچ کریں، اور جو امریکن میڈیکل سائنس نے بھی جو ایک بورڈ بنایا ان کا، انہوں نے ریسرچ کی، جو باڈی کو کیلوریز چاہیے وہ اتنی ہی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جو آج وہ بتا رہے ہیں میرے مصطفیٰ 1450 سال پہلے بتا چکے پریکٹیکل کر کے دکھا چکے ہیں. اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی انجیر کا استعمال فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اچھا میرے پاس کچھ اس طرح کے پیشنٹس آئے کہ جن کو معدے میں اتنی یعنی کہ جلن تھی یا معدے کی اتنی تکلیف تھی کہ وہ بہت ساری دوائیں لے چکے تھے، مگر جب انہوں نے فاسٹنگ یعنی روزے میں 3 یا 5 انجیر کا استعمال کیا، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں جتنے لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں جن کو معدے میں جلن رہتی ہے، معدے کے امراض خطرناک ہیں، آنتوں میں سوزش ہو چکی ہے، چہرے پہ سوجن آ جاتی ہے، پیروں میں یا یورک ایسڈ ہوتی ہے یا گھٹنوں میں خاص طور پہ سوجن آ جاتی ہے، صحیح ہے، تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں ان کو تکلیف ہے، وہ کم سے کم 3 سے 5 دن صرف سحری کے اندر وہ 5 یا 3 انجیر کا استعمال کریں اور 1 دودھ کٹورا استعمال کریں. بھائی اللہ نے ایسے ہی تو قسم نہیں اٹھائی نا اس کی. ہاں اچھا وجہ ہے نا، میرا رب جس پھل کی قسم اٹھائے تو سوچیے اس کی فضیلت کیا ہو. ایک اور ہاں والتین والزیتون. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ میری بہن ہے کہ جو ماں نہیں بن سکتی، جن کے ہارمون ان بیلنس ہوتے ہیں، اگر وہ روزے میں صحیح ڈائٹ لیتی ہیں صبح سحری میں اور افطاری کے اندر، تو ان کے جو ہارمونز ان بیلنس ہے وہ بیلنس ہو جاتے ہیں. تیسرا یہ کہ جو بہت زیادہ نیگیٹو رہتا ہے، بہت زیادہ انزائٹی کے اندر رہتا ہے، اگر وہ سحری کو صحیح طریقے سے کھاتا ہے نبی اسلام کے مطابق، اپنا جو کا دلیہ استعمال کر لیتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. جو کا دلیہ استعمال کرے گا تو ذہنی امراض اس کے ختم ہو جائیں گے. اچھا جس طرح یہ شوگر بہت بڑھ جاتی ہے، اچھا ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں، مزے کی بات یہ ہے آپ یہ دیکھیں عصر کی نماز کے بعد بھی ہمارے جو نمازی ہوتے ہیں وہ تھوڑے سست ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ کا جو دوران خون ہوتا ہے وہ دل آپ کا جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پمپ کر، یعنی کہ روزہ
آپ کے دل کو بھی سکون دے رہا ہوتا بالکل ہے. ٹھیک. جہاں وہ جگر کو سکون دے رہا ہے, معدے کو سکون دے رہا ہے, آپ کی آنتوں کو سکون دے رہا ہے, آپ کے ذہن کو سکون دے رہا ہے, آپ کی پوری اوور آل جو باڈی ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت کی طرف جا رہی ہے اور باعث سکون میں آ رہی ہے. بس شرط یہ ہے کہ سحری میں کڑھائیاں, نہاریاں, پاوے لے کے آ جاؤ, وہ کام نہیں ہونا چاہیے. وہ کام ہونا چاہیے جو, ورنہ میدا بھی سوچ رہا ہوتا ہے اللہ رحم کرے, مطلب کہ کیا کیا, مطلب وزن کم ہونے کی بجائے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, یہ بالکل اب اسی بات کو یہیں سے ٹو کر لیتے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ایک آٹو آپ کو ایک نظام دیا ہے آٹوفیجی کے نام پہ, کہ پورا آپ کا ایک آٹومیٹکلی ایک میکانزم ہے جو آپ کی باڈی میں کام کر رہا ہوتا ہے. اگین وہی بات, طریقہ اگر وہ ہو تو وہ جا کے پھر 16 یا 17 گھنٹے میں جا کے یا 16 گھنٹے میں جا کے وہ اوپن ہوتا ہے, صحیح طور سے اپنا کام کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک آٹوفیجی میکانزم ہمیں اپنی روح پہ لگانا چاہیے کہ روزے کی جو روحانی ایسنس ہے وہ بھی تو مطلب حاصل ہونی چاہیے. اس کے بارے میں ذرا بتائیے. روحانی ایسنس سے ہم بڑے دور نظر آتے ہیں, یعنی صرف فاقہ کر لیا, کیا بات, باقی سارے کام معاذ اللہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. بتائیے کیا بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, بہت ساری حکمتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو روزے عطا فرمائے, اور حکیم بنا کر جناب رسالت مآب کو اللہ نے رمضان عطا فرمایا. سبحان اللہ. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جب ایک انسان 11 مہینے اپنی روح کو وینٹیلیٹر پہ لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بطور ایڈمٹ کرنے کے لیے اسے رمضان عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان رمضان دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ روحانی طور پہ ایک بندہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے, اسے غذا ملتی ہے. اب انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے. اگر روح نکال دی جائے تو جسم میت ہے, بالکل ٹھیک ہے, جسم ڈیڈ ہے, ختم ہے. ٹھیک. اور روح کا تعلق اس کائنات سے نہیں ہے, اس جہان سے نہیں ہے. روح اوپر سے آئی ہے, جسم اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے بنایا ہے. بالکل ٹھیک. جتنی کائنات کے اندر جسم کی غذا ہے وہ اسی زمین سے تعلق ہے, واہ, اسی کی پانی سے ہے. کیا اچھی بات آپ کرنے لیکن روح کی غذا کا تعلق زمین سے نہیں ہے. ہاں, کیا اچھی بات کرنے جا رہے ہیں. روح کی غذا آسمان سے ہوتی ہے, آسمان سے اترتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے, اگر اسے سمجھا جائے تو یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. ہماری شریعت میں ایک فضائل وہ بھی ہیں جسے ہم بھوک کے فضائل کہتے ہیں. کیا بات ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے. اللہ اکبر. امام ابوبکر کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ کہا. انہوں نے کہا اگر فرعون کو یہ پتا ہوتا نا کہ بھوک کیا چیز ہے, یہی جملہ میں اور وہ کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا. ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ جل شانہ نے اپنے بہت خاص فضل اور کرم کے ساتھ اس امت کو رمضان عطا فرمایا تاکہ اس کی روح بھی صحت یاب ہو سکے. اللہ. اب ہماری روح اتنی بیمار ہے, اتنی کمزور ہے کہ پورا سال ہم جتنی غذا دیتے ہیں وہ جسم کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جسم کی غذا کا جو ذریعہ ہے اندر جانے کا معدے کی طرف, وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا منہ ہے. پانی ہم منہ سے پیتے ہیں, کھانا ہم منہ سے کھاتے ہیں, ہر چیز ہم ڈال رہے ہیں. لیکن جو روح کی غذا کا ذریعہ ہے وہ ہمارا دل ہے. اللہ. اب ہمارا دل کتنا ناپاک ہو چکا ہے, کتنا ہماری تنہائیاں برباد ہو چکی ہیں, دل کے اندر کتنا عجب ہے, کتنی تنگی ہے, کتنا تکبر ہے, کتنا تسنع ہے, کتنا دکھاوا ہے, کتنی ریاکاری ہے, بغض سے, حسد سے, کینے سے, روحانی تمام امراض سے. جھوٹ ہے, غیبتیں ہیں, جھوٹ ہے, غیبت ہے, کینہ پروری ہے, ان چیزوں سے ہمارا دل اٹا ہوا ہے. اگر بڑی پیاری مثال دی یہاں پر ہمارے شیخ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ اگر کسی انسان کے دل کو نکال کر کسی اوپن جگہ پر رکھ دیا جائے تو اس کے اندر جو اس کے برے جذبات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی بدبو سے علاقے میں اتنا تعفن ہو کہ شاید لوگ مرنا شروع ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر جو سب سے پہلی محنت فرمائی وہ اجسام پر نہیں, وہ قلوب پر. قلوب پر. سبحان اللہ. وہ روح پر تھی. اور ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں, جی, یا مقلب القلوب. جی جی, دلوں کو بدلنے والے. ان کی تنہائیوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک فرمایا. اور تنہائیوں کو پاک کرنے کے اعتبار سے میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا آپ کو. مدینہ منورہ میں رات کی تاریکی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر اپنے بابا کے دروازے پر جاتی ہیں. اللہ. دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں تو سیدنا صدیق اکبر اٹھ کر پوچھتے ہیں کہ عائشہ کہیں رسول اللہ تم سے ناراض تو نہیں ہے؟ میں مختصر کر رہا ہوں. فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے, لیکن میں آپ کو خبر دینے آئی ہوں. کہا کیا خبر ہے؟ کہا حضور روتے ہوئے گھر سے نکلیں مگر حضور نہ جانے کہاں گئے ہیں. میں نے پیچھے جانا چاہا تو مکانک عائشہ کہہ کر مجھے روک دیا. آپ پتہ کیجئے. سیدنا صدیق اکبر مزاج شناس رسول تھے, مشکیزہ اٹھایا چل دیے. فرمایا بابا جان آپ کیسے تلاش کریں گے, اتنا اندھیرا ہے رات کا.
فرمایا میں جب بھی حضور کو تلاش کرتا ہوں میں حضور کی خوشبو سے تلاش کرتا ہوں. اللہ اکبر. آپ باغ ابو طلحہ میں پہنچے, حضور ٹیک لگائے بیٹھے ہیں کھجور سے اور رو رہے ہیں, پانی پیش کیا, ہاتھ دھوئے, 3 چلو پانی پیا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا آج جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے خبر دی یا رسول اللہ آپ کی امت پر ایک ایسا وقت آنے لگا ہے کہ جس وقت آپ کی امت کے دل مردہ ہو جائیں گے. فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ہاتھ اٹھائیں گے دعا قبول نہیں ہوگی, اللہ اکبر. آنکھوں میں اللہ آنسو نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا تنہائیاں ناپاک ہوں گی. تنہائیاں فرمایا ناپاک. تنہائیوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ؟ فرمایا تنہائیوں کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تقوی اختیار کریں اور اپنے دلوں کو صاف کریں. اور یہ روزہ اس کا جو بیسک پرپس ہے وہ لعلکم تتقون ہے, یہی ہے بنیادی طور پہ کہ ہم تقوی کی طرف چلے جائیں. اچھا اب آئیے ذرا محترمہ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں وہی بات, اب میں اس بات کو تھوڑا سا کمبو اگر اس کو میں کر لوں کہ ایک تو جسم کی غذا ظاہر ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور ایک روح کی غذا اس کو سمجھنا ہے. روزہ ایکچولی ڈھال ہے, سرکار علیہ السلام نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈھال صرف جو ہے نا وہ جسمانی نہیں ہے, یہ روحانی بھی ڈھال ہے اور یہ آخرت کی بھی ڈھال ہے. اس ڈھال کو ہم نے لگتا ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پھاڑ دیا, چیر دیا. کیا کہیں گی اس بارے میں کہ ہم کیسے پروٹیکٹ کریں, مطلب اس ڈھال کو پہلے تو ہم پروٹیکٹ کریں پھر جا کے وہ ڈھال ہمیں پروٹیکٹ کرے, بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب رمضان المبارک کی بات ہوتی ہے تو رمضان کے معنی کسی چیز کا جل جانا. ہم 360 دن ہوتے ہیں ایک سال میں, اور یہ جو 30 دن ہوتے ہیں ان 30 دنوں میں 330 دن کے گناہ اللہ ہمارے معاف کر رہا ہوتا ہے. اللہ وہ 330 دن تک جو ہم گناہ کرتے رہتے ہیں, یعنی جب بھوک لگتی ہے تو ایک آگ جلتی ہے, پیاس لگتی ہے تو ایک آگ جلتی ہے, اور 29ویں روزے تک روزہ رکھنے والے کو پروردگار عالم ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے کہ انسان پیدا ہوتا ہے, دنیا میں آتا ہے, اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ آغاز کرتا ہے دنیا کا اور آتا ہے اس کائنات میں. اور اس رمضان کے اندر یعنی کتنی بڑی پروردگار عالم کی جانب سے ہمارے لیے سعادت ہے کہ جو ہے وہ فرض 70 کے برابر ہو جاتا ہے, نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے. امام علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض اور نفل برابر نہیں ہو سکتے. یعنی اگر ایک روزہ اگر کوئی چھوڑے, فرض روزہ چھوڑے اور قیامت تک نفل روزے رکھتا رہے تو فرض ایک روزے کا بدلہ نہیں دے سکتا. کوئی انسان ایک فرض نماز, یہ فرض کی طاقت ہے, لیکن اس رمضان میں آپ دیکھیں 70 کے برابر ہو رہا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو رہا ہے. کوئی ایک روزہ چھوڑے تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک اگر نفل روزے رکھتا رہے اور ایک روزے کا بدلہ نہیں دے سکتا, اور ایک فرض نماز چھوڑے اور قیامت تک اگر نفل نماز پڑھتا رہے تو وہ ایک نماز کا ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ فرض کی طاقت ہے. تو اگر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو جو اس رمضان میں بالکل اس رمضان میں جو روزہ رکھ رہا ہے, جو ساری رات عبادت کر رہا ہے, جو توبہ کر رہا ہے, پھر رمضان کے بعد ہونا چاہیے وہ جھوٹ چھوڑ دے, وہ غیبت چھوڑ دے, وہ کرپشن چھوڑ دے, وہ ہر گناہ جو اس سے پہلے کرتا تھا وہ اس کو بعد میں ترک کرنا شروع کر دے. کتنے مسلمان ہوں گے پوری دنیا میں جو روزہ رکھ رہے ہیں, کروڑوں ہوں گے, پتہ نہیں اربوں ہوں گے, نہ جانے کتنے ہوں گے. اس میں سے ایک چھوٹی سی تعداد اگر ہم لے لیں, لاکھوں مسلمان, اگر کئی لاکھ مسلمان با کردار مسلمان جو اپنے آپ کو بدل لے, اگر ہم وہ دنیا کو دیں تو مسلمانوں کا سر دنیا میں کتنا اونچا ہو جائے گا. جو یہ روزے رکھ کے اپنا احتساب کر کے اپنے آپ کو بدل لیں, اگر وہی کئی لاکھ مسلمان ہم دنیا کو دیں تو اس امت کا سر کتنا بلند ہو جائے. کسی ایک ہی مسجد سے صرف دعا اٹھے گی, صرف ہاتھ اٹھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرے گا نصرت کے لیے. پھر عالم یہ ہوگا جو آپ بتا رہی ہیں, اور آئیڈیل سچویشن بتا رہی ہیں. یہ ایک سفر ہے جو حلال سے شروع ہوتا ہے, حرام نہ کھانے تک جاتا ہے. یعنی آپ نے حلال سے رکے رہے آپ رمضان میں. یہ سبق یہ ہے کہ آپ جب حلال سے رکے رہے تو وہی اللہ آپ کو سبق دے رہے کہ آپ نے ہر حرام سے بھی رکنا ہے. بالکل حلال سے رکے تو روزہ بنا, حرام سے رکے تو روح پاک ہوئی. بالکل. 2 جملے آپ مکمل کر لیں تاکہ پھر ہم کلام کی طرف چلتے ہیں. روح میوزک کو نہیں جانتی, روح عیش و عشرت کو نہیں پہچانتی. روح کی جو غذا ہے نا, روح 2 کو جانتی ہے, ایک جس نے اسے خلق کیا ہے, جس نے اسے بنایا ہے, جس نے اسے پیدا کیا, اور دوسرا وہ جس نے اسے صحیح طریقہ بتایا. وہ ایک جس نے بنایا ہے وہ اللہ ہے, اور جس نے اسے صحیح طریقہ سمجھایا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ کرے
کہ ہماری ارواح جو مطلب ہماری جو روح ہے وہ بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہماری اصل ڈیسٹینیشن ہے کیا. قاری صاحب کیا سنانے والے ہیں اس موقع پہ؟ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے گی رہنے سے کعب ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. اسی اسی توقع میں جی رہا ہوں، یہ تمنا جلا رہی ہے کہ نگاہ لوگوں مجھ کو جینا حرام ہوگا، نگاہ لطف و کرم ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے قاری صاحب، سلامت رہیے. ایک تو کلام اتنا میٹھا، لکھا اتنا میٹھا، اور آپ نے جب پڑھا تو ذوالفقار حسینی علیہ رحمہ کی جو مجھے یاد آ گئی. آپ یقین مانیے اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اور حقیقت ناظرین میں آپ کو بتاؤں سچ بات، دو جملے عرض کر رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ جس وقت آپ باب السلام سے دبے لچے قدموں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں نا،
اپنے گناہوں کی پٹلیا کو اپنے کاندھے پر رکھ کر اور زبان پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے. یعنی گناہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں, بڑے اپرچر پہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں, سر جھکا ہوا ہوتا ہے, آنسو جو ہے وہ بہتے چلے جاتے ہیں اور دبے لچے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ جو ہے جا رہے ہوتے ہیں اور دل دھڑک رہا ہوتا ہے, دھڑکنیں بہت تیز ہوتی ہیں اور اچانک آپ کو لگتا ہے جیسے کسی نے نوک کیا ہو کہ بس اب اور ادب سے کھڑا ہو جا, کیونکہ تیرا سامنا اس ہستی کے سامنے ہونے والا ہے جو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں. اور جس وقت آپ مواجہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور پہلا جملہ جب آپ ادا کرتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یقین مانیے ناظرین وہ ہماری معراج ہے. کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. لوٹتے ہیں انداز بیان کے ساتھ. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور اب سیگمنٹ ہے انداز بیان, جسے اسپانسر کیا ہے. جو اسپانسرز ہمارے ہیں اس میں مزیدار حلیم ہے, حمزہ کلیکشن ہے, نیلسن پینٹس ہے, طفل ڈائپرز ہیں, مرحبا گلبہار اور ون ایپل ہیں. اور 3 کنٹیسٹنٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں عبداللہ ندیم صاحب, حنزلہ شکیل صاحب دوسرے کنٹیسٹنٹ, اور تیسرے ہیں زورین شیخ. آپ تینوں کو خوش آمدید, السلام علیکم. اتنے بجھے کیوں نظر آ رہے ہیں مجھے؟ ذرا انرجی لائیں اپنے اندر. ہاں بڑی زبردست تقریر کرنی ہے آپ لوگوں نے, کیونکہ اس وقت پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے آپ کو پوری دنیا سنے گی انشاءاللہ. اچھا کنڈکٹ سمجھ لیجیے جی, 3 منٹ آپ کو دیے جائیں گے. پہلے 2.5 منٹ پہ ایک بز ہوگا. آپ نے اپنے خطاب کو جو آپ قوم سے کر رہے ہوں گے اس کو آپ نے 3 منٹ میں سمیٹ کے وائنڈ اپ کر دینا ہے. مائک آپ کے پاس سامنے ہوگا, کیمرہ آپ کا یہ ہوگا, گفتگو کا آپ نے آغاز کرنا ہے, ایڈریس آپ نے ظاہر ہے ہمارے ججز کو کرنا ہے. اور دیکھیں آج کون خوش نصیب پہلا پرائز لے کے جاتا ہے. موضوع ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ شعر عموماً لوگ پڑھتے ہیں لیکن وہ اس طرح پڑھتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. نہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, تو ہم تیرے ہیں. یہ کنڈیشن ہے اس کے اندر, تو ہم تیرے ہیں جناب, شرط ہے اس کے اندر, تو ہم تیرے ہیں ورنہ ہم تیرے نہیں ہیں. آئیے جی, سب سے پہلے کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں جناب عبداللہ ندیم صاحب. روشن پہ تشریف لائیے. اور ندیم صاحب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ذرا تاریخ کے افق پر نگاہ دوڑائیے صدر عالی وقار. ریت کے ذروں سے اٹھتی ہوئی ایک صدا جو صدیوں کے فاصلے چیر کر آج بھی دلوں میں اترتی ہے. ایک ہستی جس نے تنہا کھڑے ہو کر زمانے کو للکارا, اور کچھ نفوس قدسیہ جنہوں نے دنیا کی ہر مصلحت کو ٹھکرا کر اس ہستی کے دامن رحمت کو تھام لیا. انہوں نے تخت نہیں دیکھے, انہوں نے تاج نہیں مانگے, انہوں نے صرف محمد کو چنا. اور جب انہوں نے محمد سے وفا کی تو دنیا میں ان کے نام کا پرچم لہرا گیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سو دیکھیے صدر عالی وقار, ریت کے ذروں سے اٹھتی ہوئی ایک صدا جب صدیوں. ذرا تاریخ کے افق پر نگاہ دوڑائیے صدر عالی وقار. ریت کے ذروں سے اٹھتی ہوئی ایک صدا جو صدیوں کے فاصلے چیر کر آج بھی دلوں میں اترتی ہے. ایک ہستی جس نے تنہا کھڑے ہو کر زمانے کو للکارا, اور کچھ نفوس قدسیہ جنہوں نے دنیا کی ہر مصلحت کو ٹھکرا کر اس ہستی کے دامن رحمت کو تھام لیا. انہوں نے تخت نہیں دیکھے, انہوں نے تاج نہیں مانگے, انہوں نے صرف محمد کو چاہا. اور جب انہوں نے محمد سے وفا کی تو تقدیر نے ان کے نام کا سکہ تاریخ کی پیشانی پر ثبت کر دیا کہ جو مصطفیٰ کے ہو گئے وہ فنا کے قانون سے نکل کر بقا کے استعارے بن گئے, کہ جو در نبوت پر جھک گئے آسمان ان کے لیے جھک گیا,
جو ناموس رسالت کے پاسبان بنے، خود نام و نمود ان کا پاسبان بن گیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ عبدالندیم صاحب، آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں حنظلہ شکیل صاحب، تشریف لائیے روسٹرم پہ۔ حنظلہ صاحب، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صدر علی وقار، خدائے وحدہ لا شریک قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو کہیں ارشاد فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب بلائے تو فوراً دوڑ پڑو۔ اسی طرح جگہ جگہ ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، میرے رسول کی اطاعت اور اس کی محبت و الفت ہی دراصل ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے۔ جو ان کا مطیع نہیں، گویا اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جس کے دل میں یہ جذبہ والہانہ نہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کہ جان ایماں ہے محبت تیری جان جاں، جس کے دل میں یہ نہیں خاک مسلمان ہوگا، جس کے دل میں یہ نہیں خاک مسلمان ہوگا۔ صدر علی وقار، آج ہم وفا تلاش کر رہے ہیں تو ہیر رانجھا، لیلا مجنوں اور شیر فرہاد میں، جبکہ ہمیں لفظ وفا کی تفسیر صحابہ کرام کے روشن و تابندہ زندگیوں میں دیکھنی چاہیے، جو اسلامی تاریخ کا ایک درخشندہ و تابندہ باب ہے، جو کسی اور مذہب کی تاریخ پیش کرنے سے قاصر و مجبور ہے۔ کہ حضرت بلال اور حضرت خباب کا شباب وفا ہی تھا کہ تپتے ہوئے ریت اور جلتے ہوئے انگاروں پر محمد الرسول اللہ کا ورد جاری رکھے ہوئے تھے۔ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمائش پر حضرت ابوبکر و عمر کا گھر کا سارا سامان لے آنا، حضرت عثمان غنی کا اطاعت رسول میں سرشار رہنا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا در خیبر اکھاڑ پھینکنا، یہ تھا ان کا عشق صادق اور یہ تھی ان کی محبت اور وفا۔ کہ 313 ہے بسر و سامان سرفروشان اسلام نے دشمن کے لشکر جرار کو شکست فاش دی۔ انہوں نے محمد سے وفا کی تو زمانہ ان کا ہو گیا۔ آج بھی ہم غالب ہو سکتے ہیں، یہ زمانہ بھی ہمارا ہو سکتا ہے۔ یہ سعادتیں، ریاستیں، سلطنتیں ہماری ہو سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں بہت شکریہ، بہت شکریہ حنظلہ شکیل صاحب۔ اور آخر میں گزارش کروں گا زورین شیخ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور زورین آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اقبال کا یہ مصرع ہمیں بتاتا ہے کہ وفا کردار مانگتی ہے اور عشق عمل مانگتا ہے۔ یہ شعر ہمیں اس بات کا مفہوم دیتا ہے کہ یہ امت کو عروج بھی دیتی ہے اور زوال سے بھی بچاتی ہے۔ اگر تاریخ میں وفا کی مثال مانگی جائے تو ایک نام ہی کافی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد کیجئے وہ لمحہ جب کافر یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، تب سچ اکیلا کھڑا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہوگا۔ اگر تاریخ میں ایک غلام کا نام دیا جائے تو پھر غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک غلام بلال حبشی ہے۔ تپتی ریت، سینے پہ پتھر اور زبان پہ ایک ہی صدا احد احد، یہ بتاتی ہے کہ اس غلام کو کوڑے نہ توڑ سکے، ظلم نہ دبا سکا،
پھر اس کے بعد بات کی جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب یہ اسلام نہیں لائے تھے تو یہ اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب اسلام لائے تو ایسا ایمان لائے کہ تاریخ بدل گئی۔ انہوں نے حرم کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہو، کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہو تو آئے اور عمر سے مقابلہ کرے۔ یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اعلان۔ پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے حضرت علی کی تو پھر کافر دروازے پہ کھڑا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سونے کا مطلب ایسا تھا کہ موت کو گلے لگانا، لیکن علی نے بستر پہ سو کے بتایا کہ وہ محمد سے وفا کرتے ہیں۔ اسی پہ شاعر کہتا ہے لہجہ وہی، گفتار وہی، نالین وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے۔ سب گشت بدن دار تھے مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا جاگا تو علی ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے کربلا کی تو تپتا ہوا میدان، سسکتے لب اور وہ ننھے علی اصغر کی سانسیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا، لیکن اس باطل کے آگے سر نہ جھکایا، اور پھر یزید کی اگر بیعت کر لیتے تو وہاں پہ ان کی جان بچ جاتی۔ لیکن کربلا بتاتا ہے کہ محمد اور اس کے دین سے وفا کا مطلب ہے کہ اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرو۔ آج ہمیں چاہیے محمد اور اس کے دین سے وفا کریں، عشق کریں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، زیرے خنجر بھی چلا سجدہ معبود میں عشق۔ عشق چلتا ہے دہکتے ہوئے انگاروں پر، عشق خود موج رقم کرتا ہے تلواروں پر۔ عشق کی آگ میں نمرود جھلس جاتے ہیں، خاک ہو جاتے ہیں جو عشق سے ٹکراتے ہیں، خاک ہو جاتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ٹھیک، اچھا اب گزارش یہ ہے کہ دو تین باتیں عرض کرنی ہیں آپ لوگوں سے، اور یہ میری آبزرویشنز ہیں، یہ اصلاح کے طور پہ، اس کو اصلاح کے طور پہ لیجئے گا اگر آپ مجھے کچھ اہمیت دیتے ہیں تو۔ ایک بات تو یہ کہ بیٹا جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں، جب بھی نام لیں، یاد رکھیے تقریر میں اب یہ تھوڑا سا انداز ہوتا ہے، ٹرکی معاملہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ادب بھی ملحوظ رہے اور بات بھی پوری ہو جائے۔ جب آپ کہیں گے نا کہ لفظ محمد پکاریں گے تو ساتھ میں آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہی کہنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ورنہ لفظ آقا کہہ کے آپ پھر بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ تقریر کے فلو کے لیے اگر آپ نے فلو رکھنا ہے تو لفظ آقا کا استعمال کر کے اس سے پہلے حضرت ضرور کہنا ہے، جی یا حضرت بالکل، کہنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ نام نہیں لینا، محمد بے صلی ادبی ہے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات، ورنہ پھر آپ تقریر کے فلو کے لیے آقا کا لفظ استعمال کر کے، تاکہ یہ کہ آپ کو چونکہ ظاہر ہے وقت کم ہوتا ہے درود پاک پڑھنا، لیکن درود ایک پروٹوکول ہے، وہ پروٹوکول ہے اور وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اگر ہم سرکار علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے اس ادب کو ملوث نہیں رکھیں گے تو پھر ایک غیر مسلم بھی کبھی نہیں رکھے گا، یاد رکھیے ایک بات۔ دوسری بات، تلفظ میں خیال رکھیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو نہیں، اے ایمان والو۔ شباب وفا کوئی ورڈ نہیں، شباب وفا، تجدید نہیں ہے یہاں پر۔ جب بھی کسی صحابی کا نام لیں، مرد صحابی کا، آپ سے مخاطب ہوں، آپ نے تواتر سے انہا 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 کہا، انہا صحابیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو فیمیل ہے۔ مرد کے لیے انہو استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب دو ہوں گے تو انہما ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جوش خطابت بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا جوش خطابت میں اگر آپ اپنے مٹیریل کو صحیح طور سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو جوش خطابت کا فائدہ نہیں رہ جاتا۔ الفاظ کا جو زیرو بم ہے نا وہ بہت ضروری ہے، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس جملے کو جا کے ہائی پچ پہ ادا کرنا ہے اور کس جملے کو آپ نے ایک میڈیم پیس پہ ادا کرنا ہے اور کس جملے کو آپ نے، اب جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں بالکل سمجھ لیجئے کہ نچلی سطح پہ بات کر رہا ہوں نا میں، تو کس نچلی سطح پہ جا کے آپ نے جملے کو ادا کرنا ہے، یعنی کون سا جملہ کیا ڈیمانڈ آپ سے کر رہا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اب ہمارے ججز موجود ہیں جی۔ تیسری ایک جو کامن بات جو ہے، پلیز پلیز، جب بھی گفتگو کریں تو پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا اب بات یہ ہے آپ تینوں کی رائے کے مطابق، تینوں کی رائے کے مطابق حنظلہ شکیل فرسٹ نمبر پر ہیں۔ اچھا آپ کے مطابق حنظلہ شکیل، ہم تینوں کی مطابق، آپ تینوں کی متفقہ رائے، اور کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ زورین جو ہے ان کی آواز بہت اچھی ہے، بہت گرجدار ہے، اگر اتار چڑھاؤ ٹھیک ہوتا اور تلفظ میں بہت مسٹیک تھی، جو انہوں نے شعر پڑھا وہ
مشہور زمانہ شعر ہے. ہاں آخر میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے مطلب وہ ایک اور شعر. بھی انہوں نے شب ہجرت والا جو شعر پڑھا تھا نا, جی 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 انگشت بدنداں تھے سب مکے کے کافر, جی. سویا تو محمد تھا جاگا تو علی ہے. بالکل ایسا, بالکل ایسا ہے. تو بہرحال یہ اصلاح ہے, اس اصلاح کو ملحوظ رکھیں. لیکن کنسنسس کے مطابق آپ کا کیا کہنا ہے تینوں کا؟ حنزلہ شکیل. حنزلہ شکیل, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آج آپ فاتح قرار پائے ہیں. اور قاری صاحب اس موقع پہ ایک کلام ہو جائے, بہت ہی کوئی پیغام میرا جی پیغام ایک میں دینا چاہ جی رہا تھا. پلیز 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 پلیز. میں اس پلیٹ فارم سے, چونکہ بہت بڑی ٹرانسمیشن ہے اور بہت اچھے سے آپ لے کر چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے پی ٹی وی کو بھی آباد شاد رکھے. میں یہاں سے میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ کثرت سے عمرے پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک بڑا دکھ کا مقام ہے کہ وہی جگہ دنیا میں سب سے بڑی عقیدت و محبت کا مقام ہے, اللہ اکبر, اور ادب کا مقام ہے. اللہ اکبر. میں اپنے تمام مسلمانوں سے جو عمرے پہ چلے گئے ہیں, جو جانا چاہتے ہیں, جو آئندہ جائیں گے, اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. لیکن اتنی درخواست میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, ہاتھ جوڑ کے, کہ جب آپ باب السلام سے جائیں تو آپ کے یہ جوتے ان کو کوئی نہیں لے کے جاتا, ان کو باہر رکھ کے جائیں. اللہ اکبر. آپ تھوڑا سا یہ سوچیں کہ آپ کس دربار میں جا رہے ہیں, آئے ہائے, کس دربار میں, کس ہستی کے سامنے آپ سلام پیش کرنے جا رہے ہیں. ایک ہاتھ میں آپ کے موبائل ہے, دوسرے ہاتھ میں آپ کے جوتے ہیں. آپ کی عقیدت کہاں گئی, آپ کا ادب کہاں گیا؟ وہاں تو بندے کو ہوش ہی نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہے. آپ کے آنسو اتنے ہونے چاہیے. بالکل ایسا. وہاں آپ جائیں, دل کی عقیدت, آنکھوں میں آنسو اور محبت کی لڑی اور تابعداری کا جذبہ لے کے جائیں, اور واپس آئیں, جوتے لے کے وہاں نہ جائیں. اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ محفوظ فرمائے. قاری صاحب. اللہ تو جان جانا, تو شاہ خوباں, تو جان جانا ہے چہرہ گنبل کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. کوثر بھی انہی کی ہے, جنت بھی انہی کی ہے. کوثر بھی انہی کی ہے, جنت بھی انہی کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جگہ یارو, ہے دونوں جگہ یارو. جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. تو سب غصیدوں میں سب سے سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا. ہے تو
ذرا سا اللہ اللہ ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی رکھیں گے حجاب تیرا بھائی دوبارہ عطا کر دے دوبارہ عطا کر دوبارہ عطا کر ہے تو بھی صائم عجیب صائم ہے روز محشر سے ہے ہراساں رے تو جن کی ہے نعت پڑھتا رے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی رکھیں گے حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیے یار آپ کو آج گلے لگانے کو دل کر رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت آپ نے پڑھا آپ سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں ماشاءاللہ 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 تشریف رکھیں ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے لوٹیں گے انشاءاللہ تو قصص القرآن کے ساتھ حقیقت یہی ہے بس یہی حقیقت ہے جو بات انہوں نے فرمائی بس یہی حقیقت ہے اور کچھ بھی نہیں بہت گناہگار بہت سیاہکار بہت ہی بدکار لوگ ہیں ہم سارے گناہوں میں اٹھے ہوئے سنے ہوئے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے لیکن ایک بھرم ہے ایک مان ہے وہ مان یہ ہے کہ ہم سب یہ جو دیکھ رہے ہیں ہم سب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرم رکھ لیں گے محشر کے روز انشاءاللہ اپنی کملی میں اپنی خوشبودار کملی کے اندر ہم سب کچھ انشاءاللہ اور کرم ہو جائے گا انشاءاللہ لوٹتے ہیں تو آج حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے اس قصے کو توجہ سے سنیے گا یہ جو زبان ہے نا زبان بار بار شکوے کرتی ہے نا تو نے یہ نہیں دیا تو نے یہ کیوں لے لیا آج آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے شاکر صابر تو ہیں وہ لیکن وہ شاکر کتنے ہیں آج انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے قصص القرآن پہ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات ہیں شہری کا موقع ہے پی ٹی وی ہوم ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال قصص القرآن کے ساتھ ناظرین کرام آج کے اس قصے میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور میرے ساتھ جڑے رہیے اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہم جو شکوے اپنی زبان پہ بار بار لاتے ہیں نا بابا ہمیں یہ نہیں ملا بابا ہمیں وہ نہیں ملا ہم یہ کر رہے تھے یہ ہو گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا اللہ نے ہمیں ہی معاذ اللہ مطلب اس طرح کی جو باتیں ہم کرتے ہیں آج ذرا سنیے گا حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں کیا کچھ ہوا تھا آپ تصور نہیں کر سکتے صاحب لیکن وہی بات ہے صبر بھی اپنی معراج پہ تھا اور شکر بھی اپنی معراج پہ تھا اچھا ایک بات میں ابتدا میں آپ کے عرض کر دیتا ہوں شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ کو چیلنج یہ کیا تھا کہ یہ جو تیرا ایوب ہے نا یہ اس لیے تیرا شکر گزار ہے کہ تو نے اسے بہت مال دیا ہے ذرا لے کے تو دیکھ پھر تجھے پتہ لگے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ تیرا ایوب تیرا شاکر نہیں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ ٹھیک پھر تو دیکھ میرا ایوب کیسے میرا ہے معاملہ یہ ناظرین کہ سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو کچھ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کے کہا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا فرمائے آگے قصہ ناظرین اس انداز سے بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرما دیے
یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ صبر و شکر کا اجر کیسے دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام ناظرین انوس ہے، اور آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ایس کی اولاد میں سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کا نام رحمہ ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم کی بیٹی تھیں۔ آپ کا جو حلیہ مبارک ہے ناظرین، وہ روایات میں اس طرح سے آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جو بال تھے وہ گھنگریالے بال تھے، آنکھیں آپ کی موٹی تھیں، بہت ہی خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورت شکل و صورت کے مالک تھے، سینہ آپ کا بہت چوڑا تھا، پنڈلیاں آپ کی چوڑی تھیں، کلائیاں آپ کی موٹی تھیں، اور آپ کا جو قد مبارک تھا وہ لمبا تھا۔ اور آپ کے جو اوصاف و محاسن ناظرین، اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسکینوں پر رحم کرتے تھے، یتیموں کی کفالت فرمایا کرتے تھے، بیوہ عورتوں کی معاونت کرتے تھے، مہمانوں کے ساتھ عزت و تکریم سے اور خندہ پیشانی سے پیش آیا کرتے تھے، اور مال و دولت کی فراوانی کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے پہلے آپ کو کثیر مال و دولت دے رکھا تھا، کھیتی باڑی تھی، باغات تھے، غرض کے ہر قسم کے مال و دولت سے آپ کو نواز، یعنی ہر قسم کے مال و دولت سے آپ کو نوازا تھا، ہر قسم کے جانور یعنی بھیڑ، بکریاں، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ کی آپ کے پاس کثرت تھی، کثرت، یعنی عالم یہ تھا کہ 500 جوڑیاں، جسٹ امیجن 500 جوڑیاں بیلوں کی ہل چلانے کا کام وہاں پر کیا کرتی تھی، 500 غلام، 500 غلام آپ کی خدمت گزاری کے لیے ہر وقت موجود رہتے تھے، پھر ہر غلام کی زوجہ اور اولاد بطور خدام آپ کے پاس رہتے تھے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ کتنی بڑی ٹیم آپ کے پاس خداموں کی موجود تھی، ظاہر ہے ان کے ایکسپینڈیچرز کو بیئر کرنا، ان کے لائف اسٹائل کو بیئر کرنا ایک بہت بڑا کام تھا۔ اچھا، آزمائش سے پہلے جو آپ کے اولادوں کا سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹوں جیسی نعمت سے نوازا، اور 7 بیٹیوں کی صورت میں خاص رحمت سے نوازا، یعنی آپ کے 7 بیٹے تھے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ اچھا جی، اب معاملہ یہ تھا کہ جو فرشتوں میں آپ کا جو چرچا تھا وہ بڑا کمال تھا، یعنی آپ کی بلندی شان کی باتیں صرف زمین پہ نہیں ہوتی تھی، آسمان والوں میں ہوتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کا یہ قرب حاصل ہے، اور دوسرے فرشتوں کو اس طرح سے یہ قرب حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست کلام فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب کسی کو پسند فرماتا ہے تو اس کا ذکر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کرتا ہے، وہ حضرت میکائیل علیہ السلام سے ذکر کرتے ہیں، وہ دوسرے مقرب فرشتوں سے ذکر کرتے ہیں، اور جب ان مقرب فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کے اس خاص بندے کا چرچا ہو جاتا ہے تو تمام فرشتے اس پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتے ہیں، پھر آسمانوں کے تمام فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، پھر زمین کے فرشتوں کے معاملے میں اس بندے پر باقاعدہ ان کے ذریعے سے رحمت بھیجی جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ناظرین معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ تمام فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر ہوتا تھا، آپ کا چرچا ہوتا تھا، آپ کی بلندی شان کی بات ہوا کرتی تھی۔ اب جو آزمائش کی گھڑیاں آئی ہیں ناظرین، وہ ذرا توجہ سے سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین یہ ذہن میں رکھیے، کبھی اپنے مقرب بندوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر کے آزماتا ہے کہ وہ میرا بندہ کس حد تک جو ہے وہ صبر کرے گا، مصائب میں، آلام میں کہیں کوئی زبان پر شکوہ تو نہیں لے کے آتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مال عطا کرتا ہے، بہت دولت دیتا ہے، بڑا اسٹیٹس دیتا ہے، بڑی پاور دیتا ہے، بڑی شہرت دیتا ہے، بہت کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرا کتنا شکر گزار ہے۔ آپ نے دونوں ہی صورتیں دیکھی ہوں گی، لے کے بھی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ لے کے بھی آزماتا ہے اور بہت کچھ دے کے بھی آزمایا کرتا ہے۔ کسی نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا، یاد رکھیے یہ جو مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، شہرت ہے، یہ نعمت نہیں ہے، اس وقت تک نعمت نہیں جب تک کہ ایمان اس کے ساتھ نہ ہو۔ ایمان جڑ جائے گا، ہدایت جڑ جائے گی تو یہ ساری چیزیں جو ہے پھر نعمت ہو جایا کرتی ہے، ورنہ زحمت ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ناظرین پہلے آرام و صحت، مال و دولت، اولاد اور ہر طرح کی خوشیاں عطا کر کے آزمایا گیا، اس میں انہوں نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے حقیقی خالق و مالک کا شکر ادا کر کے بے مثال نمونہ پیش کیا۔ اس کے بعد ناظرین آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا۔ زمین کے نیچے سے قدرتی آگ نے آپ کے باغات، کھیتیاں، اونٹ، بکریاں یعنی چروائے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ یہ سب مال و دولت اللہ ہی نے عطا کیا تھا، وہی اس کا مالک حقیقی ہے۔ جب وہی اس کا حقدار ہے تو اسے حق پہنچتا ہے کہ جب چاہے مجھ سے لے لے، مجھے اس میں کچھ کہنے کی مجال نہیں ہے۔ آپ کی اولاد ناظرین ایک مکان میں تھی، اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں زلزلہ آیا اور مکان جو ہے وہ گر گیا۔ آپ کی ساری اولاد یعنی ایک ہی وقت میں مکمل طور پہ فوت ہو گئی۔ مکان کی چھت اور دیواریں گرنے سے ناظرین آپ کے بچوں پر کیا کچھ گزرا ہوگا، یقیناً اس کا
کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جسم ان کے چکر چور ہو گئے, ہڈیاں ان کی ٹوٹ گئی ہوں گی, سر ان کے پھٹے ہوں گے, خون کے فوارے چلے ہوں گے, لیکن یہ حال سن کر بھی اللہ کے پیارے نبی نے صبر کا کمال مظاہرہ کیا. وہی الفاظ زبان پر لائے کہ سب کچھ رب تعالیٰ کا ہے, جو چاہے کرے. ابھی آگے جا کے بہت باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے, میرے ساتھ جڑے رہیے گا. ابھی تو صرف میں آپ کو قصہ بتلا رہا ہوں. اس کا جو اصل یوں کہیے ماخذ ہے, اس کا جو نتیجہ ہے, یا اس کی جو اسٹوری کا جو مراد ہے, وہ اس پہ گفتگو میں آپ سے کروں گا کہ آپ کے جسم میں ناظرین شدید حرارت کا اس کے بعد اثر پیدا ہوگا. یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے جسم میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں, سر سے لے کر قدم تک آبلے پڑ گئے, شدید خارش ہونے لگی, ناخنوں سے جسم باقاعدہ جو ہے وہ کھجلایا کرتے تھے, یہاں تک کہ ناخن گر گئے. پھر ٹھیکریاں یا پتھروں سے اپنے جسم کو کھجایا کرتے تھے. جسم شدید زخمی ہو گیا, یعنی عالم یہ تھا کہ پورے جسم کی حالت بیماری کی وجہ سے مکمل طور پہ غیر ہو چکی تھی. جسم لاغر ہو گیا تھا, سارے جسم میں سے صرف آنکھیں, دل اور زبان محفوظ تھی. آپ ذرا تصور کیجئے کہ کتنا شدید معاملہ آپ کے ساتھ تھا. اور اس مشکل وقت میں ناظرین آپ کی بیماری نے جس شدت کو اختیار کر لیا تھا, تمام اقربا نے, ہوتا ہے نا صاحب, جب محل جاتا ہے, پوزیشن جاتی ہے, ہوتا میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. وہ کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی صاحب, کہ کسی امیر کا جو ہے وہ اپنا یوں کہیے کہ گھر کے کسی جانور کا انتقال ہوا تو پورا شہر جو ہے اس سے ملاقات کرنے چلا گیا, لیکن جس وقت امیر کا انتقال ہوا تو کوئی پوچھنے کے لیے وہاں پر نہیں آیا. یہی عالم تھا. لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی پی آر بناتے ہیں منصب کے ساتھ, دولت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, شہرت کے ساتھ. جب آپ کی بیماری نے شدید اختیار کر لیا تو ہوا یہ ناظرین کہ آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے اقربا تھے سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. کوئی ریلیٹو آپ کے پاس نہیں تھا, بلکہ شہر سے باہر آپ کو ایک جھونپڑی بنا کر دے دی گئی تھی. وقت کے نبی کو یہ مرض, ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کو نہ لگ جائے. جب وہ سارے لوگ ساتھ چھوڑ گئے تو اس وقت آپ کی زوجہ, صرف آپ کی زوجہ آپ کے پاس بدستور رہیں اور آپ کی خدمت کرتی رہیں. یعنی آپ کی خدمت گزاری میں انہوں نے صبح و شام ایک کر دیے تھے. آپ علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتی تھی, آپ کو کھانا فراہم کرتی تھی, آپ کی ضروریات کا ہر طرح سے خیال کرتی تھی. اور کمال ناظرین بات یہ ہے کہ اتنی نیک اتنی نیک اتنی نیک, چونکہ یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی, لہٰذا وہ نیک اور صابرہ عورت جو ہے وہ ہر لمحہ ہر پل اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہی. اب حضرت ایوب علیہ السلام نے ناظرین جس بے مثال صبر کا اظہار کیا اس کو ذرا سنیے. کہ ایک دن آپ کی خدمت گزار بیوی جو بہت ہی وفاشار تھیں, نیک تھیں, بہت ہی اچھی خاتون تھیں, وہ کہتی ہیں کہ کاش آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور کر دیتا. یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ عیش و عشرت, راحت و سکون, مال و دولت کی فراوانی میں نے کتنا وقت گزارا ہے, ذرا مجھے یہ تو بتاؤ. آپ کی زوجہ نے عرض کیا کہ آپ نے بہت وقت گزارا ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ کی زوجہ نے کہا کہ 80 سال آپ نے گزارے ہیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے دعا کروں جبکہ میری آزمائش کا وقت اتنا بھی نہیں ہوا جتنی میری آسائش کا وقت تھا. جملوں پہ غور کر رہے ہیں آپ, یعنی آزمائش کا وقت میں نے ابھی تو اتنا گزارا ہی نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا تھا. اب وقت کیسے ختم ہوا یہ سنیے. حضرت ایوب علیہ السلام کی ناظرین جو آزمائش ہے اس کا وقت اس انداز سے ختم ہوا, یعنی جو شفا یاب ہونے کا معاملہ ہے اس کو قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا. اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر مہربان ہے, تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے. یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ صبر و شکر کا اجر کیسے دیتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے ناظرین بہت ہی پیاری لطیف انداز میں اپنی پریشانی کا جو حال تھا اور ان تکالیف کا جو تذکرہ کیا ہے وہ یقیناً اللہ کی رحمتوں کی عطاؤں کے سبب ہی تھا. لیکن یاد رکھیے ناظرین, انداز جو ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے. یہ عرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے مولا کائنات میری تکلیف کو تو دور فرما دے, میں کیسے صبر کروں, کس طرح سے کروں, بلکہ رب کے حضور جب وہ ملتجی ہوتے ہیں تو اتنے حسین انداز سے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جو ہے یہ تکلیف چھو گئی, یہ تو دیکھ لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین اپنا, یعنی جو زمین ہے اس پر اپنا پاؤں مارو, یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کے لیے. آپ کو حکم ہوا, آپ نے اپنا پاؤں, اپنا جو پاؤں مبارک تھا وہ زمین پر مارا تو اس میں سے ایک چشمہ باقاعدہ جاری ہو گیا. اس چشمے سے آپ نے پیا, آپ اس سے نہائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آپ کو شفا عطا کر دی. آپ کو نہانے سے ظاہری جسم میں جتنی بھی بیماریاں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو مکمل طور پر شفا یاب کر دیا. اور جو پانی آپ نے پیا اس پانی سے آپ کو تمام تر بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کر دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی لباس بھی عطا فرمایا. حضرت ایوب علیہ السلام ناظرین جنتی لباس زیبتن کر کے ایک طرف ہو کے, اب منظر نامہ یہ ہے کہ شفا یابی ہو چکی ہے, بیٹھ چکے ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے ایک بیمار شخص تھا,
وہ کہاں چلا گیا. یعنی وہ آپ کو آنے کے بعد پہچان ہی نہیں رہی تھی, اندازہ ہی نہیں ہوا آپ کو کہ وہ کہاں چلے گئے. یعنی وہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے بندے, حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے ہیں, انہی سے سوال کر رہی ہیں کہ وہ کہاں چلے گئے. مزید پریشانی کا جب اظہار کرنے لگی اور پوچھنے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ میرے شوہر کو کوئی بھیڑیا لے گیا ہو یا ان کو کھا گیا ہو, یعنی بار بار وہ پریشانی کے عالم میں یہ سوال کرتی. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے, میں ہی ایوب ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کر دی ہے, مال اور اولاد واپس مل گئے ہیں. جمہور کا قول ہے ناظرین اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام فوت شدہ اولاد کو زندہ کر دیا اور مریضوں کو عافیت دے دی اور تمام بکھرے ہوئوں کو دوبارہ جمع کر دیا. ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو دوبارہ آپ کی جو جوانی تھی اللہ تعالیٰ نے پھر عطا فرما دی اور پہلے سے زیادہ آپ کو اولادیں عطا کر دی. اس طرح کثیر مال بھی آپ کو عطا کر دیا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے سونے کی مکڑیوں کی بارش کی. حضرت ایوب علیہ السلام پکڑ پکڑ کر ایک کپڑے میں باقاعدہ اسے ڈالا کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ نے ایک چادر بچھا کر اسے جمع کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی فرمائی, اے ایوب تم سیر نہیں ہوتے. حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مولا تیرا فضل ہے اور تیرے فضل سے کون سیر ہو سکتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے ناظرین بہت عرصہ یعنی ایک روایت میں یہ آتا ہے 80 سال اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے 18 برس بیماری میں گزارے. دو مختلف روایات آتی ہیں, لیکن اگین وہی بات کہ صبر کیا, شکر کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری رونقوں کو دوبارہ لوٹا دیا. یہاں دو تین باتیں آپ کو عرض کرنی. ایک بات تو یہ ہے, یاد رکھیے گا یہ جو پریشانی ہمارے پر آتی ہے نا, امتحانات جو آتے ہیں, آزمائشیں تو انبیاء پہ آئی ہیں صاحب, ان پہ آئی ہیں. یہ امتحانات آتے ہیں, دو صورتیں ہوتی ہیں. یا تو یہ کہ ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ کر لیتا ہے اور ہماری تنبیہ کرتا ہے کہ ہم انسان بن جائیں, جو ہم ڈیویٹ کر گئے تھے ہم ڈیویٹ نہ کریں, بہتر راستے پہ آ جائیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کبھی کبھی انسان احادیث کے مفاہیم کے مطابق اپنی عبادات کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جس مقام کا تعین اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ہوتا ہے, لہٰذا اسے وہ ابتلا میں مبتلا کرتا ہے اور وہ اس ابتلا میں مبتلا ہو کر جب صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے جس مقام کا اس کے لیے اس نے تعین کیا ہوتا ہے. لہذا کبھی بھی منہ سے شکوہ نہ کریں, کوئی تکلیف ہو جائے, مال نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, کچھ جل گیا, کچھ بھسم ہو گیا, جیسے بھی واقعہ کراچی میں ہوا تھا, اپنے منہ سے کبھی کوئی شکوہ نہ نکالیں, بس ہمیشہ رب کی رضا پہ راضی رہیں. دیکھیں پروردگار آپ پر اپنا کیسا کرم کرے گا. اور آخری جملہ ان تمام عورتوں کے لیے جو کبھی کبھی ایسا, اللہ ماشاءاللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شکوہ کر دیتی ہے, بھائی تم نے ہمیں دیا ہی کیا ہے, تم سے ہمیں ملا ہی کیا ہے, تمہارے پاس تو سوائے تکلیفوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ کس مشکل ترین حالات میں, کن مشکل ترین حالات میں ان کے ساتھ کھڑی رہیں کہ یقین مانیے سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے. یہ بنیادی طور پر ایک عورت کا کردار ہونا چاہیے کہ مرد پر کتنی ہی تکالیف آ جائیں عورت ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی رہے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جب تک کے لیے آپ بھی سحری کیجیے, ہم بھی سحری کرتے ہیں, لوٹتے ہیں انشاءاللہ, مزید گفتگو آپ سے ہوگی. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان رمضان پاکستان خصوصی براہ راست نشریات پی ٹی وی ہوم پہ آپ دیکھ رہے ہیں 1447 ہجری ہے سن 2026 ہے اور آج الحمدللہ ہم نے اپنا 5واں روزہ بھی اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے ایک بات بس جاتے جاتے آپ سے مجھے عرض کرنی ہے بہت سے لوگ الا ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب بھی اس وقت بھی اس لمحہ موجود میں بھی رمضان کو بہت فار گرانٹڈ لیتے ہیں اور جو روزے رکھتے ہیں میرا خیال ہے شاید ان کے ذہن میں چند ایک لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی باڈی کو تھوڑا سا ڈیٹاکس کر لیں گے ویٹ لوز ہو جائے گا ہمارا ہم ذرا اپنی باڈی کو ٹون کر لیں گے جو فاضل مادے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جسم سے اور ہماری باڈی جو ہے وہ مزید صحت مند ہو جائے گی اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم روزے اس لیے اختیار کریں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے اس لیے اختیار کریں کہ ہمارے رب نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اور فرض فرمایا ہے ذہن میں رکھیے گا یہ جو روزہ ہے نا بنیادی طور پہ حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اس کا مطلب یہ ہے میں اس کو آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے ہم مال کی زکوٰۃ نکالتے تو کیا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ بیسکلی مال کا میل ہوتا ہے جب وہ زکوٰۃ نکل جاتی ہے مال ہمارا پاک اور صاف ہو جاتا ہے بالکل اسی انداز سے آپ کے جسم میں جتنی بھی گندگی ہے جتنا بھی زہر ہے جو کچھ بھی ہے جو فاسد مادے ہیں اس ایک مہینے کی پریکٹس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم کو بالکل ٹیون کر دیتا ہے بالکل ٹھیک کر دیتا ہے صحت مند کر دیتا ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن آگے جو بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اس کا مفہوم سن لیں کہ آپ کا دل یوں سمجھ لیجیے باغ باغ ہو جائے گا میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کو 5 باتیں ایسی عطا ہوئی ہیں جو پچھلی کسی امت کو عطا نہیں ہوئی ہیں اس میں سے پہلی بات یہ ہے روزے دار کی یہ جو منہ کی بو ہے نا آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے منہ میں خاص بو آتی ہے روزے کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے یعنی جو بو ہمارے منہ سے اٹھتی ہے یہ صرف بو نہیں ہے
یہ اللہ کے نزدیک اتنی پاکیزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مشک سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ دوسری بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو روزے دار ہے نا، روزے دار، اس روزے دار کے لیے فرشتے افطار کے وقت تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جسٹ امیجن، میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نکال کے دکھائیے، بڑے سے بڑا عالم نکال کے دکھائیے جو یہ کیلکولیٹ کر کے بتا دے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی شخص یہ بیان کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد کیا ہے۔ جب حدیث پاک میں آ گیا تو یہ حق بھی اور سچ بھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا تعداد ان گنت، جن کی کاؤنٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، وہ فرشتے ہم روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا افطار کے وقت تک کرتے رہتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو کیا فضیلت عطا کی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری دعائیں تو بڑی ناقص ہیں، لیکن جس وقت ہم روزے سے ہوتے ہیں نا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کتنے فرشتے، یعنی ان گنت فرشتے اور لا تعداد فرشتے ہمارے لیے ہر پل ہر لمحہ دعا گو رہتے ہیں، پوری کائنات میں دعا گو رہتے ہیں۔ تیسری بات، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صاحب اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے مجھے بتائیے کہ جو شیطان آپ کے راستوں میں بیریئرز لگاتا ہے، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، کانٹے کھڑے کرتا ہے، آپ کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سرکش شیاطین کو مکمل طور پہ جکڑ کر بند کر دیا ہے، روک دیا، ہولڈ کر دیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ میرے بندے کسی بھی طور سے ڈیویٹ نہ ہو، جو میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ اس فرض کو پورا کرنا ہے وہ تندہی کے ساتھ کریں، دل کے ساتھ کریں، دل جمعی کے ساتھ کریں، اپنی روح کو انوالو کر کے کریں، میں اس کا انعام دوں گا۔ اور کیسا انعام ہے کہ چوتھی بات آتی ہے، اور ایسی بات آتی ہے کہ آپ کا دل سن کر جو ہے یقیناً باغ ہو جائے گا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ روز جنت کو آراستہ و پیراستہ کرتا ہے۔ یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ مثال کے طور پر، بلا تمثیل، بلکہ مثال کے طور پر نہیں، بلا تمثیل عرض کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی بہت اچھا مہمان آنے والا ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے آپ اپنے گھر کو آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں نا، اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس میں کچھ کام کرواتے ہیں، کچھ اس کے یوں کہیے کہ اپنا بہت اچھی سی چیزیں جو ہیں وہ زیب و زینت کے لیے رکھتے ہیں تاکہ اس پر امپیکٹ اچھا ہو، اس کی مہمانداری اچھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، یعنی ان کے پروٹوکول کے لیے کہہ لیجیے، ان کے استقبال کے لیے ڈیلی جنت کو آراستہ اور پیراستہ کرواتا ہے، کیونکہ ان قریب وہ بندے اس جنت میں انشاءاللہ جائیں گے۔ اور آخری بات تو ایسی ہے صاحب کہ بس بات اس کے بعد ختم ہو گئی کہ 29 دن اور 30 دن کی جو پریکٹس ہے نا، اس پریکٹس کو جب آپ نے مکمل طور پہ اسی انداز سے اپ ٹو دا مارک کر لیا جیسا کہ کرنے کا حق ہے اور جیسا کہ حکم دیا گیا ہے۔ میں اگین وہی بات عرض کروں جو میں ابتدا میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو آٹوفیجی ہے نا، یہ ایک میکانزم ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اس کو اپنی روح پر اپلائی کیجئے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ 5ویں بات جو عطا ہوئی ہے وہ کیا کہ جب آخری رات آتی ہے رمضان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ اٹ مینز جب ہم لاسٹ میں اس رمضان کو انشاءاللہ الوداع کہیں گے تو ہم سب کے ہاتھوں میں ایک ایسی ڈگری ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف سے جاری ہو، اور اس ڈگری کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو کہ تو کامیاب ہو گیا، تو فلاح پا گیا، تجھے ہم نے پاس کر دیا، اور وہ پاس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمیں کر دیا گیا ہو۔ خدا نہ خواستہ اس میں اگر مگر نہ ہو، اس میں کوئی بٹ لیکن وغیرہ نہ ہو، اس میں یہ بات ہو کہ بس تجھے پاس کر دیا گیا ہے۔ تو یہ 5 ایسی عطائیں ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل ملی ہے۔ ہاں، جو کچھ ملا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیے، کون سی ایسی چیز اب رکاوٹ پیدا کر رہی ہے کہ ہم اس راستے کو اختیار کر کے، اللہ کی رضا کو اختیار کر کے اپنے آپ کو داخل جنت نہ کروائیں؟ یقین مانیے میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے صاحب کہ اس کی کریمی کی انتہا دیکھیے کہ جب روزے دار اس یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، جس اسپرٹ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان ڈوز کا اور ان ڈونٹس کا خیال رکھتا ہے، جن ڈوز کا اور ڈونٹس کا خیال کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا کلائمیکس کیا ہے؟ یعنی وہ کلائمیکس ایسا ہے کہ بس صاحب اس کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا نا، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس روزے دار کو جزا میں خود دوں گا، کیا کروں گا؟ جزا میں خود دوں گا، اور ایک جگہ فرمایا کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30 ڈیز کی اس پریکٹس کو کرنے کے بعد جب انشاءاللہ آپ کو پاس ہونے کا باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا، ایک ڈگری مل جائے گی، رزلٹ کارڈ مل جائے گا، تو اس رزلٹ کارڈ میں ایک اور چیز ایڈ آن کر لیجئے گا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو پا لیا. اب جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کو پا لیا. جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا. جس کو رب نے دے دیا یہ کہ یہ انعام دے دیا، یہ اکرام دے دیا اور یہ فضل دے دیا، یہ فضیلت عطا کر دی کہ رب اس کا ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اس کو اور کیا چاہیے مجھے بتائیے. بس کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اپنے روزوں کو احتساب کی بھٹی کے ساتھ گزارے. یہ جو بھٹی ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ احتساب کی بھٹی آپ کو بار بار پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں کوئی غلطی مت کر دینا. دیکھیں روزہ صرف فاقے کا نام نہیں ہے، صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنے شکم کو نہ بھریں. روزہ اس خود احتسابی کا نام بھی ہے کہ اس بھٹی کے اندر آپ اپنی عبادتوں کو بھی گزاریں، اپنی ریاضتوں کو بھی گزاریں، اپنی نمازوں کو بھی گزاریں، قرآن کی تلاوت کو بھی گزاریں، اپنے صدقہ و خیرات کو بھی گزاریں. اس بات کو بھی گزاریں کہ کہیں آپ کا نفس آپ کو غلط کاموں کی طرف معمور تو نہیں کر رہا. یعنی اپنے نگاہوں کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنی سوچوں کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنی فکر کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنے نظریے کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنی نظر کو کنٹرول رکھنا ہے. جس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اور اس کنٹرول ایٹماسفیئر میں اس نے روزے رکھ لیے، میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کریم اس پر اپنا کرم ضرور کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. اور بس ہر رات میری گزارش ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، خاص طور پہ میرے آپ کے پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں، رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے، کام ہر ایک اچھا ہو اسی خیال سے. دین تو ہے دنیا میں نیک اعمال سے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو. خلق خدا کو دیکھو، اللہ یاد کرو. رمضان پاکستان.